गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ज़रा सेट तो ज़रा खोलिए, आपने सेट देखा होगा और इस सेट को देखकर आपको मतलब मेरे कपड़े देख के कुछ और लग रहा होगा, मुझे पता है। सेट देख के आपको कुछ और लग रहा होगा। असल में मसला ये, इंसान गलतियों का पुतला है और मुझसे सबसे बड़ी गलती हो कि मैं भूल गई कि मेरा सेट आज अदालत का लगा होगा और मैं अदालत में मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। ये कपड़े तो वैसे ही ना शादी वाले, तो मुझसे ये ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। और जब आप छोटे थे तो आपसे गलती हुई थी कि आपने बेस्ट फ्रेंड समझ के अपनी दोस्त को अपने राज बता दिए और उसने राज को फाश कर दिया। फिर आप और बड़े हुए तो फिर आपसे गलती हुई कि आपने जो है घर में लड़ाई हुई मियाँ से, आपने अपने मैके में सारी बातें बता दी और वहाँ उस गलती की वजह से बात बढ़ गई। फिर और आप बड़े हुए, आपकी बच्चे पैदा हुए, आपने बच्चों को जिसने जो कहा वो खिला दिया, बच्चों का पेट खराब, तो वो आपसे गलती हो गई। तो ये तो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, एक्चुअली इंसान से होती हैं और मतलब कोई लाखों हज़ारों की तादाद में हम गलतियाँ करते होंगे। किसी का दिल दुखा देते होंगे, कोई महंगी चीज़ ख़रीद लेते होंगे, कोई ख़राब चीज़ ख़रीद लेते होंगे, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत जगह प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों से गलत बातें कर देते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है। आपको पता है एक सर्टेन एज पे जाके, जैसे लाइक अब मैं जिस एज में हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है वो जो पिछली गुजर गए मैंने बड़ी गलती की, वो जो पिछले दिन गुजर गए मैं अगर ये कर लेती तो ये होता। तो जैसे जैसे इंसान में हल्का फुल्का शऊर आता जाता है, वो अपने पिछले वाली हरकत, अपने पिछले वाले एक्शंस जो हैं उनको लेके ये कहता है कि यार मेरा फ़ैसला फ़लानी चीज़ पे गलत था, अब मेरा फ़ैसला फ़लानी चीज़ पे ये होना चाहिए था। तो शायद गलतियों की परसेंटेज उससे कम होती जाती जैसे जैसे वो मैच्योर होता है। कहते हैं ना ये लड़की इमेच्योर है तो इमेच्योरिटी में बहुत सारी हरकतें, लड़का इमेच्योर है तो बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक मैं आपको जो पैकेजेस दिखा रही हूँ उसके बाद बताऊंगी कि आज हम शो में क्या करने वाले हैं। मैं आपको दुनिया की महंगी तरीन गलतियाँ दिखा रही हूँ। कभी कभार हम ऐसी गलती करते हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगी गलतियाँ वो होती हैं जो रिश्तों को तोड़ देती हैं, जो रिश्तों को कच्चा बना देती हैं। आपको पता है एक मियाँ बीवी के रिश्ते टूटने से उनके घर पर, उनकी खुद की पर्सनैलिटी पर और उनके बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखी। तो आई गेस ये सारी महंगी गलतियों से बढ़कर आपकी इमोशनल गलतियाँ होती हैं, जो आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं वो एक दिन इतनी बड़ी बन जाती हैं कि आपका हंसता बसता घर जो है उसमें आग आप खुद ही लगा देते हैं। आज एक ऐसा प्रोग्राम हमने खेल खेल, मस्ती मस्ती, मज़े मज़े में आज हम 2-2.5 घंटे एक साथ गुजारेंगे, लेकिन इस खेल खेल में, इस एंटरटेनमेंट में से आप खुद बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जाने अनजाने में जो आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप उनको रिलेट कर सकेंगे, उनको तलाश कर सकेंगे। तो है तो ये फ़न बेस्ड शो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सोचे समझे बगैर कर जाते हैं और ख़ास तौर पे इमेच्योर एज में जब कपल्स की शादी होती है और वो यंग होते हैं, उस वक्त उनसे वो रिश्ता संभाला ही नहीं जा रहा होता और एक सर्टेन एज में जाके वो कहते हैं कि यार हमने क्या गलतियां की, अपने इतने अच्छे दिन ऐसे बर्बाद कर दिए। तो आइए आज एक ऐसा शो करते हैं जिसमें आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके रिश्ते में भी तो कहीं ये कमज़ोरी नहीं, क्या आप इसे मजबूत बना सकते हैं, क्या आप इन सारी कमज़ोरियों को ओवरकम कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है भाई कि एक ऐसा, हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है इस चीज़ का कि अगर आपकी शादी टूट रही है तो जाके आप सेशंस लें साइकोलॉजिस्ट के पास, जाके आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप सेशंस लें कि आप लोगों को शादी अपनी नहीं टूटने देनी, क्या मुसीबतें हैं, क्या मुश्किलात हैं जो एज कपल आप फेस कर रहे हैं, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज सच इतना रिवाज नहीं है, मगर हम आज डॉक्टर सुंबुल मजीद जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एट सर सैयद यूनिवर्सिटी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक, इमाम क्लिनिक एंड हेल्थ आइकॉन पे होती हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। देखिए आपको हमेशा लोगों ने एज डॉक्टर देखा है, लेकिन आज
ہم نے آپ کو ایز جج یہاں بٹھانا ہے. تھینک یو سو ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس کتنے سارے کپلز آتے ہوں گے اور کتنی ساری ایکسپیرینسز ہوں گے, بالکل ان کی مد میں آپ نے آرڈر پاس کرنا ہے. بالکل انشاءاللہ میں بالکل پوری کوشش کروں گی کہ بہت ہی جینون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تمام کے تمام رولز جو ہے وہ ہم پاس کر سکیں انشاءاللہ. آپ کے پاس جو کپلز آتے ہیں, اگر میں جنرلی پوچھوں اور آپ کمپیرزن کریں تو سب سے زیادہ پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مین پرابلمس دیکھے گئے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اور ٹرسٹ مطلب شک کرتے ہیں, شک کرنا, ایک دوسرے پر شک کرنا, رسپیکٹ نہ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائنینشیل ایشو جو ہے وہ بھی بہت کامنلی دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو میری اپنی آبزرویشن میں ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ دو لوگوں کے درمیان شادی ہوتی ہے, شادی دو فیملیز کے درمیان ہوتی ہے. تو موسٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف اور صرف وہ دو لوگ تو شاید آپس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیں, لیکن جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں ادر دین دیز ٹو انڈیویژولز, تو ادھر بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. میری ماں کی عزت نہیں کی, میرے باپ کی عزت نہیں کی, ہماری بہن کو نہیں کیا, اس طرح بالکل ایسے کھانا نہیں دیا. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ایک روز مرہ کی جو گھر میں ٹیکل کی جا سکتی ہیں, ان کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور سب اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں دوسرے کے لیے. انسان کی عقل نہیں حیران ہو جاتی ہے دیکھ کر کہ کیا انسان کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی نیگیٹو سوچ ایک آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھنکنگ ٹینک جو ہے وہ وہی تمام ایونٹس پک کرنا شروع کر دیتا ہے, بالکل ایک سافٹ ویئر کی طرح سے کہ جی ٹھیک ہے صحیح ہے, میرے ساتھ اب بھی ایسا ہوا تھا, شادی کو 25 سال ہو جاتے ہیں, 30 سال ہی میں ہو جاتے ہیں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. ہم ایز دا ہول بڑی پکچر نہیں دیکھتے, انکلوڈنگ آل دا پازیٹیو اینڈ آل دا نیگیٹیو ایلیمنٹس. ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک انڈیویژول انکلوڈنگ مائی سیلف انکلوڈنگ یور سیلف, ہم تمام لوگوں کی کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور جبکہ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو شادی ایک کمٹمنٹ ہے, نکاح ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے. ایکچولی ہمیں ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہوتا ہے غصہ. آئیے جج صاحبہ بیٹھیے, دیکھتے ہیں کہ آج کون کون کیا کیا پرابلمز ایک دوسرے سے شیئر کرے گا. یہاں میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو اپنی پرابلمز کھل کے بیان کر سکیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اسپاؤس ان کے سامنے نہ ہو. ایسا ہونا چاہیے نا. تو آئیے میں بلاتی ہوں ایک ہماری سیلیبریٹی گیسٹ کو جو ایز وائف بھی اپنا کردار نبھا رہی ہیں اصل زندگی میں, اور ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ایکچوئل زندگی میں وائفس کو کیا پرابلمس فیس کرنا پڑتی. تو ان کے ہسبینڈ کو ہم نے نہیں بلایا, صرف وہ اکیلی ہیں. ویلکم کرتے ہیں منزہ عارف. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ اصل میں آپ لوگ ایکٹریس بن کے زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں کو اسکرپٹ کے اندر جو آپ بیوی بنتی ہیں آپ کو وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پھر آپ اپنی اصل زندگی جو لے کر چل رہے تو آپ لوگ بہت ساری زندگیاں جیتے ہیں. ہاں بالکل سرٹنلی, لیکن وہ جو زندگی ہم آن اسکرین جی رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وی آر لائک ٹیکنگ اپ سچویشن, اور ریئل لائف جو ہوتی ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. بٹ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے آج بہت سارے لوگ جو ہے نا they'd be able to understand کہ کیا میکینکس ہوتے ہیں اور کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فکس کر لیں تو چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل, اور تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہے, اٹس لائک ایکول. ایز آپ ظاہر آپ سارے زندگی ٹیچ بھی کرتی رہی ہیں ایز اے ایجوکیشنسٹ, آپ سامنے آئی, تو آپ اس طرح جب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے میاں بیوی میں جو آج کل آپ کو زیادہ لگ رہا ہے بہت علیحدگیاں ہو رہی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو کچھ جنرل چیز ایسی لگتی ہے؟ اچھا, میں نے جب اس بارے میں سوچا تھا نا مجھے ایک دو چیزیں بڑی کلیئر کٹ اسٹرائک کی تھیں. جب سے سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں آیا نا بہت سارے مسائل تو اس کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں. مطلب میں نے کسی شادی پہ جانا ہے تو مجھے پتا او مائی گاڈ میری پکچرز تو پہلے لگی ہوئی اس ولیمے میں نے سوٹ پہنا ہوا, تو اب میں یہ نہیں پہن کے جا سکتی. حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے پہلے نہیں ہوتا تھا, کوئی بادر بھی نہیں کرتا تھا. میرے پاس کئی ایسے مطلب
बहुत सिंपलिस्टिक बरी और जहेज था। 21 जोड़े मेरे जहेज में थे, 11 प्रॉब्ली बरी में थे, और बाकी अनस्टिच्ड होते थे। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक यहाँ पहना है वहाँ पहना है, बारात पे वलीमे पे किसी पे इशू नहीं थी। अब तो ये है कि वो जी पिक्चर लग गई हुई है उस फला के देवर के, मैंने वलीमे पे पहना था तो अब फला के उस पर मैं ये नहीं पहन सकती, मुझे नया जोड़ा चाहिए, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और लोग बहुत नोट करते हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, अब चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई हुई हो, लेकिन तस्वीर कोई ऐसी आएगी कि हाथ रख के यूं लवी डवी, उसके बाद कुछ दिल में होता है। लाइक जब फलक जो है सारा को गुलाब दे रहा होता है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब मुझे यासिर पे गुस्सा आ रहा होता है, जिंदगी में कभी फूल ही नहीं दिया। देखो ऐसे देखो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कुछ आप एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक हमें ज़रा सभी को सोशल मीडिया को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, लाइफ को इजी लें। और ज़रूरी नहीं, ठीक है मैं फलक और सारा की एग्जांपल को बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का रिलेशनशिप को आपको अगर है तो दिखाना चाहिए ताकि इंस्पिरेशन मिले और लोग भी इंस्पायर हो। लेकिन मेरे हस्बैंड, मुझे पता है वो ही इज नॉट द काइंड जो फूल लेकर आए, ही इज नॉट दैट रोमांटिक, जैसा नहीं होता, ठीक है, नहीं है। बट मुझे ये पता है कि अगर मुझे बुखार होगा, मेरी तबीयत खराब होगी तो मुझे जरूर कॉल करके, मैं काम पे भी होंगी तो कॉल करके पूछेंगे तुमने एंटीबायोटिक अपनी खा ली। तो इसी हर बंदे का मोहब्बत करने का अंदाज एक नहीं वैसे होता। भी हमारे यहाँ के मर्द थोड़े से रूखे होते हैं इस चीज़ में, औरतें होती हैं खिदमत गुजार, नेचर उनकी थोड़ी सी ऐसी होती है। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत दिखावे के साथ, मतलब दिखावा इन द सेंस के उनकी केयर जो है दूसरे तीसरे बंदे को नजर आती है। हाँ, ये एक्सप्रेस नहीं करते। मैं कहूँगी कि बहुत कम मर्द हैं हमारी सोसाइटी में जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी मोहब्बत को, बहुत लेस एक्सप्रेसिव। और इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या कम प्यार करते हैं। प्यार करने का तरीका, अगर वो आपके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आपका घर का खर्चा चला रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, वो भी मोहब्बत का एक्सप्रेशन है। मैं को एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं देख रही थी, बेगम जो है रो रही है, वो पूछ रही है मैं आपको सरप्राइज देती हूँ, आपकी बर्थडे होती है और आप मैं ये करती हूँ फलाना, तो वो रो क्यों रही थी? क्योंकि उसको नहीं ऐसे सरप्राइज मिलता। एग्जैक्टली। तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स खुद इस तरह से बहुत, मैं तो खुदकुशी कर लूँ क्योंकि मुझे तो जिंदगी में कभी सरप्राइज नहीं मिला, मैं तो छलांग लगा लूँ कुएं में। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो ये सब नहीं कर रहे तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो मैं वैल्यू करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए प्लीज़ आप बैठिए यहाँ पे, और आपकी ज़रूर सजेशंस चाहिए होंगी। और अभी जो एज हस्बैंड हमने जिस शख्सियत को बुलाया है, उनकी भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस है, बल्कि एक नहीं दो एक्सपीरियंसेस हैं, और हमने इसलिए उन्हें बताया है कि उन्होंने एज ड्रामा एक्टर तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखे हैं जब वो हस्बैंड ड्रामों में बने, लेकिन असल ज़िंदगी में भी वो ज़ाहिर है दो अलग अलग उनकी जो बेगमात हैं वो दो हैं, तो वो उनकी नेचर अलग है, उनकी नेचर अलग है, तो दो लोगों को एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। तो उनको बड़ी ऑब्जर्वेशन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी बड़ी इंटेलिजेंट आदमी। शबीर जान रास्ते में है, वो यहाँ होंगे और फिर हम उनसे पूछते जाएंगे। ये कटहरे हमने बनाए हैं ऐसे क्योंकि कभी कभार हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कटहरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल, तुमने ये किया था मेरे साथ, इसलिए मैंने ये किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और कटहरे में खड़ा हो के कभी कभार ससुराल वाले कटहरे में खड़ा कर देते हैं बहू को, कभी कभार ससुराल वाले दामाद को खड़ा कर देते हैं कटहरे में, तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कटहरे होते हैं जो कभी कभार आपको नज़र नहीं आते। आज हमने उन कटहरों में ही खड़ा कर कर मियाँ बीवी से पूछेंगे। जो आइए जी, पहला कपल है साजिद जिमी एंड फरहाना साजिद। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन सबकी ज़िंदगी में मसले होते हैं, चाहे वो मैं हूँ, ये हूँ, आप हो, तो इनकी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं। आइए इनसे कुछ सुनते हैं और सीखते हैं। जी साजिद। औरत का हमेशा से एक मसला रहा है कि जब तक वो खुद नहीं कमाती उसे कमाई का एहसास नहीं रहता। अच्छा, मतलब कि अगर वो हाउस वाइफ है, कमा नहीं रही है, तो उसको पैसों की कदर नहीं होती, ये कहना बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब हमारी बेगम है, घर में हर चीज़ ला के दी हुई है, राशन ला के दिया हुआ है, सब कुछ ला के दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने बाहर का खाना है। अच्छा, तो घर में बजट आउट हो जाता है। बजट आउट हो जाता है, और किसी भी इवेंट में जाना है तो नए कपड़े पहनने हैं, पुराने कपड़े वो हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे हैं इनके। अच्छा, आपको लगता है कि ज़्यादा फजूल खर्चे? बहुत फजूल खर्चे हैं इनके। इनको ये प्रॉब्लम सिर्फ
اس کے نہیں ہے کہ میرے کپڑے ہوں یا میری میک اپ ہو یا میری جویلری ہو, ان کو بچے کے اسکول اچھے جانے پہ بھی پرابلم ہے, مطلب کہیں پہ بھی خرچہ نہ ہو, کہیں سے کچھ بھی بچ جائے, مطلب ہمیں کسی اچھے اسکول میں نہیں کرانا, ہم کوئی گورنمنٹ اسکول میں بھی کرا سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں تو ہم ایسے ہی تو نہیں چلے جائیں گے نا, ہمیں ایونٹ کے اکارڈنگ دیکھنا ہوگا, ہمیں ان کو اچھا گفٹ بھی دینا ہے, اگر برتھ ڈے ہے تو ہمیں ان کو گفٹ بھی دینا ہے, اپنی ڈریسنگ پہ بھی بہت فوکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سوسائٹی کے اکارڈنگ چلنا بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں, مطلب جو چیز جس میں لمیٹائز, جتنی زیادہ لمیٹائز ہو سکتی ہے اتنا کم ہو. اچھا, کیا یہ مہنگائی کا اثر جو ہے بہت جیسے بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی, ریلیشن شپ پہ ڈالتی ہے کیا؟ جی بالکل, اور ان کا یہی محبت اور پیار جیسے شادی سے پہلے ہوتی ہے, ہائے میرا رشتہ ان سے طے ہوا ہے, میں تو رہ ہی نہیں سکتی ان کے بغیر, کیونکہ اس وقت لڑکیاں نا نوکری شوکری بھی نہیں دیکھتی, آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کیا؟ اگر بجٹ مینٹین نہیں ہو رہا تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مینٹین کر لیں گے کسی طریقے سے, کچھ بھی کر لیں گے. اب یہ ہے کہ یہ لیٹ آورس بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کریں, لیکن بجٹ مینٹین نہیں ہو رہا, تو ان کو یہ چاہیے کہ دوسری جاب کر لیں, کچھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں نا. اب میں کیسے جو ہے وہ ہر چیز کو ختم کر دوں, یا شادی سے پہلے اگر میں, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ میرے خرچے بہت ہیں, لیکن اس کو کم بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا نا, کم کیا جا سکتا ہے. ان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی اتنا لے آؤ, جتنا بھی لے آؤ ان کے لیے کم ہے. اچھا, ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کا بچہ وہاں اسکول جا رہا ہے تو ہمارا یہاں جانا چاہیے, ان کا وہاں جا رہا ہے, مطلب مقابلے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر بچہ کم لائک جہاں پہ فیس دینی پڑے وہاں پہ بھی پڑھے تو اچھا پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے, انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. ان کا ہمیشہ یہی ہے, کسی کے بھی شادی میں جانا ہے, نئے سوٹ پہننے, پھر کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی, پھر اینولپ بھی انہیں بھاری دینے, مطلب اپنے شوہر کو نہیں دیکھنا. یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ منتھ کے اینڈ میں مجھے ادھار لینا پڑتا ہے. کبھی آپ نے بیٹھ کے کوئی حل نکالا ہے کہ کیا کریں, خرچے کس طرح کنٹرول کریں, اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں؟ کبھی بیٹھ کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی ہے آپس میں؟ جب بھی حل نکالنے کی کوشش کی ہے تو ان سے کچھ بولو تو یہ منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں, 6-8 گھنٹے تک تو ان کا منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا کریں؟ کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں گے پلیز جج صاحبہ اور آپ ملزہ؟ اچھا جی, میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ عورتیں, تو آپ نے جو اسٹارٹ لیا عورت ایسے ہی کرتی ہے, تو یہ آپ نے ایک جرنلائزیشن آپ نے کی ایک ٹرم یوز کر لیا آپ نے کہ آپ نے تمام عورتوں کو ہی شامل کر لیا. تو کیا اپنی ڈیورنگ دا کنورسیشن آپ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں اپنی وائف کو کہ فلاں کی بیوی کو دیکھو, فلاں کی بیوی کو دیکھو, میری بہن تو ایسا کرتی ہے, میری ماں نے تو اتنے کم میں گزارا کر لیا, یا یہ مظالم ہوئے؟ تو سوال آپ ان سے کریں نا, تو کیا اس طرح کے آپ لیتے ہیں, پھر ان کا ریئیکشن ہم ان سے پوچھیں گے. جی بالکل, ان سے میں یہی مثالیں دیتا رہتا ہوں. میں ہمارے برابر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بتا دوں کس طرح سے وہ اپنے پیسے سیو کر کے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بالکل بھی نہیں کرتی ہیں. ٹھیک. اچھا بیٹا, آپ کو جب یہ اس طرح کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح سے کیا, فلاں نے اس طرح سے کیا, تو کیا ریئیکشنز آتے ہیں تمہاری طرف سے؟ ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میرے خرچے شادی سے پہلے بہت زیادہ تھے, کیونکہ اب پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ برانڈ بھی پہن لیا, کچھ بھی پہن لیا, اتنا افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. اب جو بھی آ رہا ہے اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے, جیسے بھی پاکٹ منی مل رہی ہے, کچھ بھی ہے. بٹ اب یہ ہے کہ میں نے کم ضرور کر دیا ہے, لیکن میں بالکل ختم تو نہیں کر سکتی نا. ٹھیک. اچھا, آپ خرچے کیسے بچانے کے؟ کم نہیں ہوا. ایک منٹ, اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں آگے بڑھاؤں, ہمارے دوسرے بھی مہمان یہاں موجود ہیں اور شاید وہ آپ کو جو ہے نا خرچے کیسے کنٹرول کرنے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا اور بتا سکیں گے. آئیے ویلکم کرتے ہیں جی شبیر جان. میں انٹرو دے چکی ہوں اور وہ پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کی کانوں تک کچھ بات گئی, ان کا جو مسائل ہے وہ آپ نے سنے کچھ کہ خرچے کے اوپر تھوڑی سی پرابلم زیادہ؟ صبح شام کی کہانی ہے. صبح شام کی کہانی. میرا ایک پوائنٹ ہے, ہاں, اگر آپ کے پاس مسائل زیادہ ہے, وسائل کم ہیں, تو آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں کہ یو کین ورک فرام ہوم. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں انکم بڑھائیں, یہ کام کریں, ایک سے بھلے دو. ان کا گلا بھی دور ہوگا. یہ اسکول میں گئیں, ایک ہفتہ انہوں نے جاب کی اور اس کے بعد یہ چھوڑ کر آ گئیں. یہ جاب کہاں کریں گی؟ انہیں صرف خرچہ کرنا آتا ہے. اوکے ویٹ اے سیکنڈ, وہ ابھی آپ نے جو کہا نا کہ چھوڑ کر آ گئی, تو اس کے عوامل کیا تھے وہ ہم نہیں جانتے.
ان کو انوائرمنٹ سوٹ نہیں کیا, گھر اور ورک کو اکٹھا جوڑ نہیں سکی, بیکاز عورت کے اوپر پریشر ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے, گھر دیکھنا ہے, بچے دیکھنے ہیں اور کام دیکھنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, ابھی بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کو شارٹ اس لیے رکھوں گی کہ ایک فیلئر پر آپ یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ کبھی بھی نہیں کیا کر سکتی, لگتا ہے کہ دوبارہ کر سکتی ہیں. جو منزہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اسکول کی جاب کی وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ زندگی میں کیا اور کر سکتی ہیں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے؟ کیونکہ اب وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا رات تک کام کر رہے ہیں, اور جتنی ہے ان کی لائک جتنا ان کی پاور ہے, جتنا وہ کام کر سکتے ہیں, جتنے 24 گھنٹے ہیں دن میں, اگر آپ کرنا چاہیں کام تو آپ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں, آن لائن بندہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن obvious سی بات ہے کسی بھی چیز کو اسٹارٹ اپ کے لیے مجھے سپورٹ تو چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی, کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی ان کا سپورٹ ہوگا تو ہی ہو سکتا ہے. جب گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا انسان؟ جب انہوں نے گھر میں کھانا نہیں بنانا, باہر سے کھانا کھانا ہے, سیٹرڈے سنڈے انسان سوچتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں سکون ہوگا, لیکن اس میں بھی ان کو سکون نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے بھی انہوں نے مجھے آرام نہیں لینے دینا ہے, انہوں نے باہر کھانا کھانا ہے, انہوں نے شاپنگ کرنی ہے. میری آدھے سے زیادہ سیلری اسی چکروں میں چلی جاتی ہے کہ ان کے میں کپڑے اور کھانے باہر کے پورے کرتا ہوں. اچھا, یہاں ہم نے آپ دونوں کی بات سن لی ہے, اب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سارے ہمارے جو گیسٹ ہیں, جج صاحبہ ہیں, یہ کچھ نہ کچھ آپ کو مشورے دیں گی. اب عمل کرنا آپ لوگوں کا ظاہر ہے آپ کے اوپر ہے, وہ مشورے آپ کے لیے بھی ہوں گے, بہت سارے ایسے کپلز جو اس ساری پرابلم سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہوں گے. تو چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج جو عدالت ہم نے لگائی ہے ایک ایسی عدالت ہے جو اکثر آپ کے گھروں میں لگتی ہے, بس کٹہرے نہیں ہوتے, وہ انویزیبل ہوتے ہیں, یا ہم نے ان کو ویزیبل کر دیا ہے. منرزا عارف اینڈ شبیر جان ہمارے ساتھ ہیں ایز گیسٹ, اینڈ ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر سنبل, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں ایز جج بیٹھی ہیں, لیکن یہ فیصلے نہیں سنائیں گی, یہ مشورے دیں گی جیسے کہ یہ اپنے پیشنٹس کو جب ان کے پاس آتے ہیں ان کو دیتی ہیں. اچھا, یہاں جو اس وقت پرابلم بتائی گئی ہے کپل کے درمیان, وہ ایک ایسی پرابلم ہے جو تقریباً پاکستان کے یا بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیشنلی بھی کپلز کے ساتھ پرابلم ہے. خرچہ, کمانے والا ایک, کھانے والے زیادہ. پاکستان میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے, 10 بچے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ, اور میاں ہی کما رہے ہوتے ہیں. کچھ کہیں گے آپ لوگ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو آپ بات کری نا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے بھی ایسے ہی تھا, ہم بھی 8-10 بچے تھے, ہمارے ابا کا کماتے تھے اور ہم سب کھاتے تھے. اس وقت صبر شکر تھا جی. اب ایکچولی صبر شکر ختم ہو گیا. ہاں, تو وہ جب صبر اور شکر ختم ہو جائے نا, تو جتنا بھی آ جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, جس کا کام ہوتا ہے اسے وہ کام دینا چاہیے, اور پھر جو کچھ ہے اس کے حساب سے گھر چلانا تو بیسکلی عورت کا ہی کام ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے یہ پلاننگ ہے نا ہر آدمی کی. کتنے کما کر جو آفس کرتے ہیں ہم, اکاؤنٹنٹ کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں, یا کچھ اور چیزیں کیوں ہوتی ہیں الگ الگ, جی, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنا کام کرے. بالکل. جب ہر آدمی اپنا کام کرے گا تو معاملات بالکل صحیح چلیں گے. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ میں نے تمہیں یہ دیے تھے تو وہ کہاں چلے گئے, وہ کہاں دیے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی کرتے ہیں, جیسے ہم کرتے ہیں, ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں تو میاں بیوی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہمیں اپنے خرچے کٹ ڈاؤن کرنے چاہیے, کیا کریں. ابھی پیچھے کووڈ میں لوگ بہت پریشان ہوئے. جی بالکل. مطلب یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے جاب چھوٹ گئی, لوگوں کی سب چیزیں ہو گئی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے نا, وہ صبر اور شکر ہے. وہ ختم ہو گیا معاشرے سے. کوئی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں لگے میں, اچھا وہ آج اس نے یہ سوٹ لیا, لو بھائی میں نے تو لینے لینا, چاہے میرا میاں کھڈے میں جائے کچھ کرے اس کو سوٹ لینا. ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آج کل دل جو مارتی تھی ایک زمانے میں خواتین جو ہماری, نہیں میں نہیں کہتا کہ دل مارے, میں نہیں کہتا, رائٹ بنتا ہے, خواتین کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی لگے, خوش رہیں, گھر میں سب چیزیں, لیکن سمجھ تو رکھے نا کہ میرے پاس میرا وہ کیا ہے بجٹ, میرے میاں کی انکم کیا ہے, اس کو مجھے پہلے مینیج کرنا ہے کہ یہ اس مد میں جائے گی, بچوں کی فیس ہے, گھر کا کرایہ ہے, یا اپنا گھر ہے تو اس کا بل ہے, 10 چیزیں ہیں, اس کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے. بالکل.
اگر وہ پلاننگ نہیں ہے تو آپ جتنے پیسے آتے جائیں ڈالتے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا. یہاں آپ سے آپ کی بات سے میں نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر آپ پلان کر کے چلیں گے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل اور سکتا ہے. صبر شکر کر کے اور چلیں. صبر شکر کر کے. منزہ آپ کیا میرا مشورہ ان سے دیں؟ ایک سوال ہے کہ آپ کوکنگ کیوں نہیں کرتی ہیں گھر پہ؟ میں نے شادی سے پہلے بھی نہیں کی تھی، مطلب نہیں تو میں نے بھی نہیں کی تھی. لیکن میں میں نے بھی نہیں ٹرائی کی تھی. کرتی نہیں ہوں. کی تھی. ایسا نہیں کہ میں نے بالکل ہی میں نہیں کر رہی یا کچھ بھی، بٹ وہ والی چیز ہوتی ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ تو نہیں کر سکتی نا، جیسے ہی میں کھڑی پرفیکٹ ہوں. نہ ہو YouTube کھانے کے قابل. ہاں میں نے 50 چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. مجھے کچھ نہیں آتا تھا. چائے تک بنانا میں نے شادی کے بعد سیکھی تھی. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان کبھی نہیں جب سیکھ یوٹیوب سکتا. نہیں تھا اس وقت بھی ضرورت تھی اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے زمانے میں کوئی یوٹیوب ہوا کرتا تھا کیا؟ نہیں بالکل. میرے پاس زبیدہ، مجھے شادی پہ زبیدہ طارق کی کتاب گفٹ کی تھی کسی نے، میرے بڑے نہیں کام. پہلے کچھ تھا ہی ہے. پہلے بھی تو عورتیں بالکل نہیں پکانا آتا تھا کچھ بھی. سسرال آتی تھی ساس کے ساتھ کھڑی ہو کے دیکھتی رہو بھائی. ٹھیک ہے. وہ دکھاتی تھی دیکھو یہ ایسے ایسے ہوگا. سیکھ گئے لوگ گاتے گاتے. یہ سب سے بڑا خرچہ، آپ کے گھر کا سب سے بڑا خرچہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے. مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ اگر آپ اتنا فریکوینٹلی باہر سے کھانا کھا رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ نہیں خراب ہو رہے، بیماریاں نہیں بڑھ رہی ہیں. بیکاز باہر سے کھانا لانا تو خطرے سے خالی ہے ہی نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے تو دونوں مل کے بیٹھیں پیار محبت سے، کسی دن بیٹھ کے گفتگو کریں، آپ بھی حل سوچیں. مسئلہ پرابلم سالونگ سے نکلے گا نا، مطلب ایک دوسرے سے گلے شکوے رکھنے سے نہیں ہوگا. نمبر 2، آپ نے کہا کہ میں نے نوکری کی، ہفتے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے آ گئیں. بالکل. میری ذاتی زندگی سے اگزامپل میں دے رہی ہوں. جب میں نے جاب شروع کی تھی لٹرلی چوتھے دن میں بھی ہمت ہار گئی تھی. میں نے کہا یار یہ تو کسی نارمل انسان کا کام نہیں ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح گیو اپ کرنے سے کام نہیں چلے گا. میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا. مجھے نہیں معلوم آپ نے ان کو سپورٹ کیا کہ نہیں، کہ جب یہ انہوں نے آ کے کہا مجھ سے نہیں ہوگا تو تب میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ. تو ہم لائک ہی کامڈ می ڈاؤن کہ ہوتا ہے شروع میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں فلاں فلاں فلاں. اور پھر میں نئے جذبے سے اٹھ کے دوبارہ میں نے کہا چلو ایک ٹرائی اور کر کے دیکھوں. میں پھر اسکول گئی اور پھر اور سینئر لوگوں کے ساتھ کام کیا. ٹیچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں سمجھتے ہیں اچھا BA کیا MA کیا کچھ کیا جاؤ یو آر لائسنس ٹو ٹیچ. باہر کے ملکوں میں آپ پڑھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ٹرینڈ نہ ہو. تو میں میں نے جب ٹیچنگ کریئر سٹارٹ کیا تو ٹیچر ٹریننگ بہت کم تھی. میں سینئر ٹیچرز کے کمروں میں پیچھے بیٹھ کے نا تو دیکھتی تھی کہ یہ کیسے پڑھاتی ہیں. تو اس طرح سے میں نے ایک دو تین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا. ایسے نہیں آ جاتی. تو میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے کہ اگر بہت ہی واقعی اخراجات پھیلے ہوئے ہیں نہیں ہو رہا، میں نے تو ایسے کیا تھا. آئی تھاٹ کہ میں فائنینشلی اپنے آپ کو امپاورڈ رکھوں گی. ایک تو ان کی بات آپ کو احساس ہوتا ہے یہ محنت سے کمایا ہوا پیسے. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، میں نے کہا بیٹا جب اپنے پیسوں کی تم یہ لاؤ گے نا چوک بار تو چاہو گے کہ وہ کلفی وہ چوک بار کی اسٹک ہے وہ بھی سنبھال کے رکھ لو کہیں پہ. تو امی ابا کا پیسہ ہے تو چلو یوں کر کے تو یہ ضائع کیا وہ بچا دیا. اچھا اب میں یہاں قدر آئے گی. میں جج صاحبہ سے کچھ مشورے لینا چاہوں گی تو آپ 2-3 باتیں ان کو بتائیں. جی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دونوں نے رشتہ آپ دونوں کا بن گیا الحمدللہ. ایک دوسرے کا رابطہ اور واسطہ رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگ ایک دوسرے کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپس کے میں ایک دوسرے کو ایموشنل فوکس ہو کر ایک دوسرے کو پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیں. اور جب ہم ایکسیپٹنس دیتے ہیں ایک دوسرے کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو بھی آپ کی بہت پازیٹیو چیزیں ہیں، جو مثبت خوبیاں ہیں ان کو بھی بیان کریں، اور جو آپ کی لمیٹیشن ہے جہاں جہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی کھل کر بات کریں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آپس میں بیٹھ کر کچھ رولز بنانے ہیں. رولز ایسے ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے اگر باہر کھانے کا بہت ہی شوق ہے تو کیا ہم مہینے میں 1 دفعہ کا رول بنا سکتے ہیں. اور چاہے پھر وہ جیسا کھانا بنائیں انیشل فیز میں شاید آپ کی آپ کو تو مارک نہیں ہوگا، آپ کے شاید ذائقے میں بھی اتنا بہتر نہ ہو. آپ ان کو سجیشنز بھی دے سکتے ہیں لیکن سجیشنز ہوں بہت پیار اور محبت کے ساتھ. وہاں پر کرٹیسزم نہ ہو. اس چیز کو تھوڑا سمجھیں. موسٹلی جو دیکھا گیا ہے، میں نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایموشنل فوکسڈ ہو کر بات کرتے ہیں. فوراً ایموشنس میں آتے ہیں اور فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں. تو اس چیز پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. دیکھیں جتنی اچھی طرح آپ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اتنی ہی اچھی طرح سے آپ لوگ کی زندگی چلی اور اس میں آپ دونوں کا ہی فائدہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جب کیونکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی ہوں میں،
تو ہم جب آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں چاہے 2 لوگ ہوں یا 2000 لوگ ہوں، وہ کام کریں ایک یونٹ کی طرح، ایک اکائی کی طرح، یعنی سوچنے سمجھنے، لمیٹیشنز، اسٹریسرز، جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کو سمجھتے بوجھتے ہوئے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم نے اتنا بچانا بھی ہے، جو پیسہ بچے گا وہ آپ دونوں کے ہی کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام آئے گا. ان شارٹ آپ سب کا سجیشن بیسکلی جو سارا وہ نکلتا ہے کنکلوژن، بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے. کیا بلیم گیم؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو بلیم گیم نہیں ہونا دوسرے کے چاہیے. اوپر یہ کہ تم یہ کر رہے ہو، تم نے تمہاری وجہ سے ہو بھائی رہا ہے. تم آدمی مرد آدمی ہو، تمہارا کام ہے اس کو پورا کرنا، بیوی کی خواہشات کو. تمہارا کام ہے بیوی کو سمجھانا کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ میری اتنی ریسورسز ہیں، یہ لو، یہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، مہینے کے. اب تم اس کو جیسے دل چاہو خرچ کرو. اب میں تمہیں اگلی 5 یا 10 تاریخ جب مجھے سیلری ملتی ہے تبھی پیسے دوں گا، یہ ذہن میں رکھنا. تو اب یہ سب کی رسپانسبلٹی ہوگی. اس نے کام کر کے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، پیسے دے دیے. اب بیوی کی رسپانسبلٹی شروع ہوئی کہ اب میں اس کو بھائی اچھا والا برگر، کبھی آپ نے نہیں باہر جا کے کبھی اچھا والا برگر کھانا ہے تو کسی دن انڈے والا برگر بھی کھا لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس میں. بالکل. تو یہاں یہ پوائنٹس ختم کرتے ہیں، ہم دوسرا کیس شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، یہ کنکلوژن نکل چکی ہے سب سے. تھینک یو سو مچ. میں نیکسٹ کپل کو بلانا چاہوں گی. تھینک یو. تو اگلا جو کپل ہے ان کا نام ہے رابیل شہزاد اینڈ محمد شہزاد جی. آئیے آ جائیں. السلام علیکم. السلام جی. ایک پرابلم ہم نے سن لیا ایک کپل سے، آپ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ جو گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اچھا، تو ساری ذمہ داریاں ان پر ہیں. اچھا. اب میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہوں گا. پوری فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اچھا. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب میں الگ ہو جاؤں، کیونکہ ساری ذمہ داری بڑی بہو پر ہے. اچھا. جیسے آپ نے ابھی کہا سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے. جب ہمارا دور تھا ہم تصویریں ساتھ کھنچوایا تو یہ ہوتا تھا بڑی بہو ہو بھائی بڑی بہو، لیکن اب وہی کام ہماری دیورانیاں کر رہی ہیں. تو ساس مطلب ان کو منع نہیں کرتی. اچھا، مطلب آپ کے اوپر پابندیاں تھیں الگ تھی، اور اب جو چھوٹی آئے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب جیسے آپ کو پتا جوائنٹ فیملی سسٹم میں نمبرز ہوتے ہیں کہ بھائی کس ایک دن آپ نے پکانا ہے، ایک دن آپ نے پکانا ہے. ہمارے گھر میں یہ سسٹم نہیں ہے. اچھا. مطلب سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے. ایک کمرہ، اسی میں سب مطلب بچے بھی رہ رہے ہیں. اگر نندے آتی بھی نہیں ہے تو فون پہ کانٹیکٹ رہتا ہے کہ بھائی کیا کر رہی ہو، کیا بچے نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کھانا پکا، اس طرح کی ہر باتیں. اچھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آپ کے رشتے میں دراڑ پڑ رہی ہے؟ مطلب ہمارے رشتے میں دراڑ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے آپس میں ایسے کوئی وہ نہیں ہے. اوکے اوکے. جی سر، آپ کچھ کہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے میری مین پرابلم یہ ہے کہ میری بہنوں سے ان کو بہت زیادہ ہی مسئلے رہتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ سے، اور آج سے نہیں. پہلے بہت، میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال میں سب کچھ سیٹ، مطلب شروع سے ہی ہے. ٹھیک ہے. جب شادی سے پہلے میری بہنیں کو بہت لائک کرتی تھی، یہ ان کے لیے عید میں گفٹ، صحیح ہے، بقرہ عید میں گوشت بھجوا رہی ہیں، سیما باجی ہما باجی بہت لائک کرتی تھیں. آج وہ ان کے لیے بہت بری ہو گئی ہیں. کیوں بری ہو گئی ہیں؟ صحیح ہے کہ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں. یہ تو شوہروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پہلے شادی سے بڑے تحفے آتے ہیں، اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے. میری بہنوں کو بہت بولتی تھی ہماری شادی کروا دیں، یہ وہ دعائیں کرتی تھیں. اب وہ بہت زیادہ بری ہیں میری بہن سیما اور ہما. ٹھیک ہے. اب وہ بیچاری میرے ساتھ رہتی تھی، میری چھوٹی بہن ہے، ان کی میں نے شادی کر دی ہے. گھر میں کمانے والا میں ایک ہوں. صحیح ہے. میں تو آپ کے باقی بھائی نہیں کماتے؟ نہیں، میرے بھائی وغیرہ کی بات کر رہی ہیں. نہیں، وہ لوگ کماتے ہیں اپنی فیملی کو. یہ اپنی ساری تنخواہ جا کے نا اپنی مدر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک یاد رکھیے گا کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا آگے جا کے. مجھے پتا ہے کہ میرے پر بھی آئے گا. یہ وقت آپ پر بھی آئے گا آگے جا کے. تو آپ کی بھی اولاد ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے کہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی تو آپ پر کیا گزرے گی. ان چیزوں کو ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو ہوتا ہے جو وہی کاٹ. جب ہم دیکھیں، میں ابھی اپنی کیا کسی کی بات آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک قدرت ہے اور ایک فطرت ہے. ٹھیک ہے جی. قدرت میں جو شریعت ہے اس میں آپ کو معافی مل جائے گی. ٹھیک. فطرت میں آپ کو معافی نہیں ملے گی. فطرت میں آپ جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. جو اچھا کریں گے تو آپ اچھا پائیں گے. شریعت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے معافیاں مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. وہ رحیم و کریم ہے، وہ نقطہ نماز ہے ہر طرح سے. لیکن فطرت آپ کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کرے گی. جو آپ چیزیں کریں گی وہ آپ کے سامنے آئیں گی.
تو کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی ذمہ داری دی ہے, آپ کو گھر کا بڑا بنا رہے ہیں. یہ رتبے ہیں, ایک حفظ مراتب ہوتے ہیں زندگی کے اندر, ٹھیک ہے. جب آپ کا رتبہ اللہ بڑھا رہا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے, تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اگر پورا کریں گے تو دیکھیں ایک کام تو آپ نے کرنا ہے, آپ رو کے کریں چاہے آپ ہنس کے کریں, تو کیوں نہ آپ ہنس کے کریں اس کام کو. اچھا, یہاں سے میں آپ کی بات کے پوائنٹ کو فردر تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گی کہ جیسے آپ کے بچے ہیں وہ گھر میں ایک ماڈل دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہیں, ایک اکٹھے رہنے کی عادت ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انوائے کر رہی ہوتی ہیں. میں نے ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں اپنے ساس سسر کے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے اور الحمدللہ ہنسی خوشی گزاری ہے. اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں. اب اتنی چیزیں, ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ایک اتنی سپورٹ ہوتی ہے, آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں پتہ چل جاتا ہے. اچھا, یہ جو جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اتنی ساری اسکیفلڈنگ, اتنی سپورٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے جو آپ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہاں یہ تو ہے ہی ہے, کام تو پھر بھی میں کر رہی ہوں. تو وہ جب سب کچھ اپنے کندھوں پہ آئے گا نا, انڈیپینڈنٹ گھر میں جا کے کہیں جانا ہے تو گھر کو تالے لگاؤ, گھر میں پیچھے گھر پہ کون ہوگا, ابھی آپ جاتی ہیں دروازہ کھلا ہے, ناک کیا, کسی نے کھول دیا. یہ ایک چھوٹی اگزامپل دے رہی ہوں. بچوں کو بھی چھوڑ کے کہیں جانا ہو, آپ نے کہیں جانے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے اسلام میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ان کے ماں باپ کو دیکھنا. بالکل بالکل کوئی نہیں, ساری ذمہ داری ان کی ہے, ان کو بھی پورا کریں اور اپنے ماں باپ کو بھی. لیکن کیا ہے, اگر یہ ایسا کرتی ہیں اچھا, تو جو یہ گورے یا جو بھی لوگ اسلام سے نہیں تعلق رکھتے, جو 18 سال میں اپنی اولاد کو باہر نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں, یا اولاد ماں باپ کو اولڈ ایج میں ڈال کے ڈال دیتے ہیں, چلیں یہ ہو گیا, آپ تو فارغ ہیں, لائف آپ کی ہو گئی, ہماری لائف ہے. تو وہ لائف سے ہمارا دینا کچھ نہیں ہے. اگر یہ ایسا قدم اٹھاتی ہیں کوئی, یہ ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھی رہتی ہیں, ان کے بہن بھائی کے ساتھ اچھی رہتی ہیں, تو اس کا اجر ان کو ملنا ہے. یہ ان کا احسان ہوگا ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ان کا احسان ہے ان کے اوپر. یہ تو جو کر رہے ہیں ذمہ داری ہے, لیکن یہ جو کریں گے تو یہ ان کا احسان ہوگا. اچھا, یہاں مشورے تو مل گئے, میں نے آپ کی پوری بات نہیں سنی. جی, میں چلاتا ہوں اوبر میں, ڈرائیو کرتا ہوں اوبر ڈرائیو, صحیح ہے. میں رات کو نکلتا ہوں 4 بجے, دوپہر میں آتا ہوں, صحیح ہے. میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ میرے پیرنٹس کو بیچارے بزرگ ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا, تھوڑے کمزور ہیں. میری ماں کو نظر نہیں آتا, میرے والد صاحب کی ٹانگ ڈیمیج ہے, چل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. میں اس کو بول کے جاتا ہوں کہ یہ رہا کھانا, یہ رہا سب کچھ, سب ریڈی ہے, خالی اٹھ کے دے دینا. یقین مانے. کھانا کون بناتا ہے؟ کھانا یہ بناتی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کھانا بنانا. نہیں تو کھانا آپ کیسے کہہ رہے کہ ریڈی ہے, مطلب یعنی کہ کھانے کا سامان ریڈی ہے, سب کچھ 2 بجے ان کو دے دینا کھانا بنا کے. بیچارے بزرگ ہیں. لیکن میں جب 3 بجے آتا ہوں, رات 4 بجے کا گیا ہوا, دوپہر 3 بجے آتا ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں, بیچاری بولتی ہیں ہاں میں نے کھا لیا. میں فریج میں جا کے دیکھوں تو کھانا اتنا کا اتنا ہی پڑا ہوا ہے, سب کچھ ویسا ہی ہے. میں نے ان سے شادی یوں کی تھی کہ میرے بزرگ کا, میرے پیرنٹس کا خیال رکھیں. اچھا, یہاں یہ بات تو بہت زیادہ زیادتی والی ہے کہ میں نے ان سے شادی کا یہی ڈائلاگ ہوتا ہے کہ میں نے شادی, مطلب یہ تو پھر بہت وہ ہے کہ لائک آپ اپنے پیرنٹس کے لیے سنبھالنے والی لائیں, یہ جملہ نہیں اچھا ہوتا, یہ شاید یہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ اس کو ہینڈل نہیں کر رہے صحیح سے. آپ یہ کہیں گے میں تم سے شادی کیوں کی, اسی لیے تو کی ہے تو میرے ماں باپ کا خیال رکھو. ظاہر سی بات ہے. نہیں, ساری باتیں بولے کوئی ذمہ داری نہیں بیٹا آپ کی بیوی کی. یہ اسلام میں کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں کہ یہ آئے گی تو آپ کے ماں باپ نہیں. میرا کہنے کا مقصد آپ میری بات غور کریں. ہمارے اسلام میں بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے. ہاں اگر وہ کرتی ہے تو اس کا احسان ہے آپ کو. اچھا, اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گی کہ جس طرح سے ابھی شبیر جان صاحب نے کہا اور آپ نے جو ہے بات کی کہ اگر وہ کر رہی ہیں ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ جو آج آپ کرو گے مکافات عمل ہے, اور آپ دونوں رول ماڈل ہیں اپنی اولاد کے لیے. لیکن جب وہ کر رہی ہیں تو آپ کو ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کھانا بنا رہی ہیں تو اپریشیٹ بھی کریں. اور ہوتا ہے نا کہ جو بات ہمیں کہنی ہے, میں بالکل اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ایک بات ہم ہاکی پر رکھ کر بھی مار سکتے ہیں, اور اسی بات کو ہم بہت اچھے سے ریپر کر کے بھی بتا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے لیے اتنی اہم ہو کہ میں نے اپنی اہم ترین اور بہت جن سے ہم پیار کرتے ہیں, ذرا پوچھ لیتے نا کیا کہتے ہیں, ذرا آپ بتا سکتے ہیں. ان کو ہم مطلب سنتے ہیں نا صاحبہ, 1 منٹ ان کی بات بھی تو سنیں. کہ بیوی کے ساتھ اگر ہم بھی ایسا بھی کرتے ہیں
تو ایک صاحب نے مجھے کہا یار بیوی کے ساتھ لڑ جھگڑ کے گزارا نہیں, بالکل پیار ہنسی سے مسکراہٹ سے اس کو شکست دو. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے مسکرانا شروع کر دیا تو 2-4 دن بعد بیوی کہ بہت ہنس رہے ہیں, خیریت تو ہے, لو اب کیا کرے بندہ, یہ بھی تو مسائل ہے. اچھا بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آ کے مجھے ایکچولی آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور یہ آپ کو کیا کہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑی رنجش سے آتی ہے, کام بھی کر رہی ہیں جی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جی جو آپ دیکھ رہے تھے اس وقت کپل کے ساتھ وہ پرابلم ہے جو اکثر یہاں خواہشات ہوتی ہیں خواتین کی کہ ان کو شادی کے بعد ایک الگ گھر ملے, اور یہاں یہی پرابلم ڈسکس کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر شاید ذمہ داریاں, گھریلو ذمہ داریاں بہت ہے, ایز خاتون یہ نہیں سنبھال پا رہی اور اس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مجھے ایک الگ گھر چاہیے. جی آپ ذرا بتائیے گا اور پرابلمس, تاکہ پھر میں ان سے بھی آپ نے مجھ سے پوچھا جیسے کہ کیا مطلب پرابلم ہے, تو میں بتاؤں سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ صلہ ملتا ہے کہ کچھ نہیں کرتی. تو میرا مدعا یہی ہے کہ مجھے اب رہنا ہی نہیں ہے ساتھ, مجھے الگ گھر چاہیے. اوکے, کیونکہ بچے بھی میرے بڑے ہو گئے بڑا, تو مجھے ساری بات ہے اسپیس چاہیے تھوڑی سی. تو یہ بات یہ نہیں سمجھتے. اوکے, یہ صاحب بولتے ہیں نہیں میں اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ, میں چھوڑنے کو نہیں 11 سال کا بچہ ہے. جی 11 سال کا, میں چھوڑنے کو نہیں بول رہی پیرنٹس کو. انہوں نے کہا نا نندوں سے چلے نندے گھر پہ نہیں آتے, فون پہ مطلب کیا کرا کیا نہیں کھایا, مطلب آپ تھوڑا تو اسپیس دیں. ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی, مطلب موبائل, اب جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے پہلے فیملی کے ساتھ, پھر وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں. اوکے, یہ چیز ہے ان کے. آپ کو یہ خود ریئلائز ہوتا ہے, یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی شادی کر کے, جیسے کہ پچھلے سیگمنٹ میں بول رہے تھے لائے اسی لیے ہیں ان کے, انہوں نے مجھے بار بار یہ کہا میں تمہیں لایا ہی اس لیے اپنی پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے. اوکے, تو اس بات میں کہتی ہوں یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنی پیرنٹس کو خدمت کرنے کے لیے لائیں مجھے, یہ بار بار ان کا ایک تانا ہوتا ہے مجھے. آپ تو صاف, آپ نے جو آپ کے دل کی بات تھی وہ تو آپ نے لگی لپڑی رکھی نہیں, آپ نے تو صاف منہ پہ بول دیا تمہارا یہی کام ہے, میں تمہیں لایا ایسے. تو وہ آپ بتائیں, اچھا آپ کو اس کے علاوہ کیا پرابلم ہے؟ چلیں میں آپ کو کچھ بولتی نہیں ہوں نا. مجھے ان سے ایک پرابلم نہیں ہے, صحیح ہے, بہت ساری ہیں. میں ان کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں, ان کا خیال رکھو. چلیں یہ تو آپ نے پوائنٹ بتا دیا نا, ٹھیک ہے, کہ وہاں یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. اور کیا پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے؟ ان کا کہنا ہے کہ گھر الگ لے لو. اب میں ایک اوبر ٹیکسی چلانے والا گھر الگ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہاں میں کرایہ دوں, میں یہاں کرایہ دوں. آج کل اوبر کمیشن, پیٹرول, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کروں. کبھی کبھار تو دل چاہتا ہے کہ میں واقعی میں خودکشی کر لوں. میں آپ کو بتاؤں گی مطلب ان کا, مطلب ان کے چھوٹے بھائی بھی تو ہے نا, وہ بھی تو وہ کریں نا, کنٹریبیوٹ کریں, لیکن نہیں وہ نہیں کرتے. اور نہ ساس سسر کہتے ہیں, مطلب ساری ذمہ داری ان کی ہے. نندوں کی عیدی جا رہی ہے تو یہ دیں گے, ہر چیز کی ذمہ داری ان پر ہے. تو اس چکر میں اب میرا صرف یہ مدعا ہے کہ مجھے الگ گھر لینا ہے. ایک سوال کر سکتے؟ جی بالکل. آپ نے کہا کہ جب میں واپس آتا ہوں تو کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے اور وہ دیتی نہیں ہے. ہر روز ہوتا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے؟ ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے کہ کھانا میں اپنے ہاتھوں سے نکال کے دیتا ہوں. ان کا فون میں پوچھتا ہوں دے دیا, تو بولیں دے دیا. لیکن جب میں آتا ہوں فریج کھولتا ہوں, مجھے ڈاؤٹ تھا کہ نہیں دیا ہوگا. ہفتے میں ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیتی ہیں؟ 4 سے 5 بار, لیکن میں نے نہیں دیتی. اچھا میری ایک بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا, یہ بھی کہتے ہیں کھانا دے دیا. جی دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے آپس میں لڑائی نہ ہو, گھر میں ٹینشن نہ ہو, وہ اس لیے بولتے ہیں. جب میں ان سے پوچھنے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھوک نہیں ہے, اور ان کے سامنے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا. یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے نا, بھوک نہیں ہوتی. مسائل یہ ہوتے ہیں زندگی کے کہ جب گھر کے لوگ ہوتے ہیں, میاں آیا ہے تو میاں کے سامنے آپ اس کو پوچھیں گے کھانا کھائیں گے؟ ارے نہیں بھائی, کھانا لگائیں, اس کے سامنے کھانا رکھیں. پوچھیں گے نہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے, پتہ نہیں وہ کہاں جھنجھٹ کر کے آ رہا ہے, کیا کچھ کر کے آ رہا ہے. اور اس نے آ کے آپ تھوڑی سی اگر مس بیہیو کر لیا تو آپ نے اپنے اوپر لے لیا کہ مجھے یہ کر رہا ہے مجھے. ارے بھائی آرام سے پوچھیں کیا ہوا, آپ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کو کھانا ہے, اپنی پرابلم نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر وہی بات کی جیسے ماں باپ نے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے یا بھوک نہیں ہے, ارے بھائی لگا دو ٹائم پہ کھانا, آپ اپنا کام پورا کر لو, ٹھیک ہے, ان کے سامنے. بزرگوں کی ویسے بھی ایک بات میں تھوڑا سا یہ آپ کو کہنا چاہوں گی, بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کی بھوکی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ آپ ان سے پوچھتے رہیں گے, وہ آپ کو بولتے رہیں گے. وہی والی بات ہے ان کی کہ اگر آپ سامنے, لائک میری مدر ان لا بھی تھی, ان کی بھوک ختم ہو گئی تھی ایک سرٹن ایج میں, میری امی کی بھوک ختم ہو گئی تھی, مگر کیا ہوتا تھا کہ اچھا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب میرے میاں گھر میں ہوتے تھے تو وہ اپنی اماں کو نوالے بنا کے کھلاتے تھے. اچھا جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے
تو پھر میں نے ہی, انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا, لیکن پھر وہ کام جب میں کرتی تھی تو وہ میری ساس جتنا ان کو نخرے دکھاتی تھی مجھے نہیں دکھاتی تھی, کیونکہ ان کو کہتی تھی وہ تو ان کی اولاد ہے. جب مجھے بہو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا رہی ہے تو مروت میں وہ کھا لیتی تھی. تو شاید 4-5 دفعہ کرنے سے اگر وہ آپ کے اپنے ہو گئے تو یہ ان کا اپنا ہونا تو کوئی پھر بڑی بات ہی نہیں. وہ مطلب ابھی تک تو ہم دونوں کی پرسنل لڑائی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہی ایشو ہے کہ صرف دوسروں کی وجہ سے ہمارے فیملی. ایک چیز آپ کو کم از کم دیکھنی چاہیے نا کہ میرے میاں کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ مجھے گھر دلا سکے. پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ زیادتی کر رہا ہے, اور اگر اس کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو گھر دلا سکے تو کیسے کرے گا. تو لیکن اوروں پہ بھی تو برڈن ڈالنے ہیں, ساری برڈن, مطلب یہ ہوتا ہے بڑی بہو ہے, یہ صرف بڑی بہو اس چیز کے لیے ہے, ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے, اور کسی آج تک اپریشیٹ نہیں کیا. جیسے دیورانی سب لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اپریشیٹ کریں کہ میری بہو اتنا کرتی ہے, نہیں, یہ غلط ہے, یہ چیز نہیں ہے. اس چیز پہ میں آپ کو میں ان کو سپورٹ کروں گی اس بات پہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے پوری فیملی ایک میٹنگ کریں اور آپ کہیں کہ یہ میری حد یہاں ختم ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب اکٹھے رہتے ہیں, پانی بجلی سب شیئر کرتے ہیں, تو اس کا قدم تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. بالکل, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے اکثر دیکھا ہے ایسے گھروں میں جو بڑی بہویں ہوتی ہیں, جب وہ یہ ساری ذمہ داری اٹھا رہی ہوتی ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے خاندان میں بھی. ذرا قریب آیا, میری بیوی مطلب ہسبینڈ جب بیوی کو سب پورے سسرال والوں کے سامنے کہتے ہیں یار میری بیوی, میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے, اس سے میری سپورٹ سسٹم ہے میرا, بس یہی چاہیے ہوتا ہے کہ سب کے سامنے 2 بول میٹھے بول دیے یہ فیس ہے. رویوں کو تھوڑا سا نہیں ندر, پھر پتہ کیا ہوتا ہے اگر یہ اپریشیٹ کرے تو کہتی ہیں ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے اس طرح, مطلب تصویر اگر ساتھ کھنچوا رہے ہیں, وہی دیور دیوانی کھنچوا رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ ذرا کھڑے ہو کے بھی کھنچوا لیں گے تو کہیں گے آپ بڑی بہو ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے. وہ تھوڑا سا بندہ کچھ شائع بھی ہوتے ہیں لوگ, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار, لیکن دل تو عورت کا چاہتا ہے نا. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں, میاں بیوی کو تنہائی کے وقت بھی ہوتے ہیں, اپنے کمرے میں بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, چلے نہ ہو تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے میرا میاں شاعری ہے سب کے سامنے نہیں کرتا, لیکن مجھے تنہائی میں مجھے ضرور وہ کرتا ہے کہ دکھاوا بھی تو آج کل لوگ کرتے ہیں نا. دکھاوے کی بھائی شبیر بھائی ایز عورت میں اگر 2 ہسبینڈ جو ہے وہ سسرال والوں کے سامنے تعریف کر دے گا نا تو یہ ایک وہ جو اکیلے والی تعریف ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. پبلکلی جب آپ ریکگنائز کرتے ہیں کسی کے کام کو, کسی کی محبت کو, تو وہ اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. صحیح, پرسنلی اور چیز ہے, تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ. آپ کیا فیصلہ سنائیں گی یہاں پر میں ان دونوں کا جو معاملہ ہے اس سے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں, رسپیکٹ دیں, رسپیکٹ کرنا سیکھیں, اپنے ایکسپریشنس دیں. ٹھیک ہے آپ بالکل بہت کلوز نہ ہوں, اگر آپ کے گھر کے نارمز ہیں, آپ کے رولز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہاں یہ ضرور کہ رسپیکٹ ضرور دیں. جب آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں گے, جب آپ عزت دینا شروع کریں گے, جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں میری بیوی کیونکہ بڑی بہو ہے اور وہ بڑی بہو ہونے کے ناطے تمام کے تمام رول رسپانسبلٹی پورے کر رہی ہے, تو بڑی بہو کی عزت بھی ہونی چاہیے. اور آپ ان کو جب ایکسیپٹنس دلائیں گے تو خود بخود آپ کے گھر والے ایکسیپٹنس دیں گے. اور یہاں پر میں سیما اور ہما اگر سن رہی ہیں تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی اور کہ برائے مہربانی تھوڑا سا جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں یا بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو بھی ٹائم دیں. اور اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا ہم سب لوگ, ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا بیٹا خوش رہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی خوش رہے, تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں کے آپس میں اسپیس دیں تھوڑا سا, اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہ کریں. ہر گھر کے اپنے الگ الگ اصول ہوتے ہیں, الگ الگ رول ہوتے ہیں, الگ الگ ریسورسز ہوتے ہیں, الگ الگ اسٹریسرز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی چیزیں وہاں امپلیمنٹ نہ کرائیں. کیونکہ دیکھا یہ گیا عام طور پہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ نندے یہ چیز کہہ رہی ہے ہم پہ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پہ تو ایشی ایش ہو رہا ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم انسان جو دنیا میں آئے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ رسپانسبلٹیز دے کر بھیجی ہیں. تو اگر ہمیں اللہ نے کچھ موقع دیا ہے کہ ہم کسی بڑے کی عزت یا خدمت کر سکتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے چوز کیا ہے, then you are the one who is the chosen one. اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا جو نصیحت ہے وہ ختم ہو, یہاں آپ کے لیے ایک بات ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, وہ گھر میں تو نہیں پڑے رہتے نا, تو وہ بھی ہارڈ ورک کر رہے ہیں. تو جب وہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہارڈ ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھر میں گھر کا سکون جو ہے وہ اس کو پراپرلی لے کے چلیں. تو اگر دونوں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں
اور وہاں جیسے کہ انہوں نے کہا رسپیکٹ ہونی چاہیے, تو شاید آپ کو پرابلمس نہیں ہو, اور آپ کو بھی رولس بنانے پڑیں گے کہ میری آمدنی اتنی ہے, اپنے جس طرح آپ ان کو سمجھاتے ہیں اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. آپ کو ہی انصاف رکھنا ہے. جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو عورت سے زیادہ ایکچولی مرد کا کام ہوتا ہے کہ اس نے بیلنس کس طرح رکھنا ہے, تبھی گھر آنا. بہت اچھا سسٹم ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم, بہت سپورٹ ہے, لیکن جو مرد ہے اس کا زیادہ کام ہے کہ اس کو بیلنس کس طرح رکھنا دونوں طرف سے. تو سمپل از دیٹ, ہمارا کام ہے آپ کو مشورے دینا, اور آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں مشورے دینا. اور یہ مشورے ایسے ہی نہیں آئے, یہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. ہم جب ینگ ایج میں تھے ہم نے بھی بہت ساری ایسی ڈیمانڈس کی, لیکن پھر جیسے جیسے میچور ہوتے گئے تو سمجھ آیا کہ یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں تھا جس کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیتے تھے. تھینک یو سو مچ. میں نیکسٹ کپل کو یہاں بلانا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی, جنید عشرت اینڈ نوشین جنید, السلام علیکم. آئیے. جی جی جنید, جیسے کہ ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہم سب کی زندگی میں, آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ جی السلام علیکم. میں جو اس وقت اپنی ایک کمپلینٹ ہی کہوں گا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ رسپیکٹیبل لیڈیز سر بیٹھے ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں, ایڈوائز کریں کہ کیا ہم کہاں, میں کہاں غلط ہوں یا کہاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں ایک رسپیکٹیبل مینیجریل پوزیشن پہ پاکستان کی ایک ٹاپ کمپنی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ وہاں پر فیمیل کولیگس بھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے. میری وائف جو ہیں پہلے دن سے شادی کے پہلے دن سے, آئی ڈونٹ نو کیوں, لیکن یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں سنسیئر نہیں ہوں, شاید میں زیادہ دوسری خواتین پہ توجہ دے رہا ہوں, شاید میں ان کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں. مطلب یہ ایک شک کا عنصر ہمیشہ رہتا ہے. مجھے نہیں پتا, پلیز آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا بولنے کا. میں ایک لاوا سا پک رہا ہے میرے اندر, جو میں آج موقع ملا ہے, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ 13 سال ہو گئے شادی کو, ایک دن بھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. شادی کا جو رشتہ ہوتا ہے, شادی کا بندھن ہوتا ہے, آپ سب مجھ سے اگری کریں گے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے. شادی کے رشتے میں سے اگر ٹرسٹ نکال دیا جائے, اگر یہ بھروسہ یا اعتماد میاں بیوی کے درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن اگر یہ ٹرسٹ میں نے فیل نہیں کیا کہ میرے پہلے دن سے شاید انہوں نے کوئی ٹرسٹ مجھ پہ کیا, نہیں کیا. آپ کو کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں پہ ڈریسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں. ظاہر ہے میں ایک پراپر ڈریسنگ کر کے آفس میں جاؤں گا, ایک آفس کا انوائرمنٹ ہے, تو انہیں اس پہ بھی پرابلم رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ آپ تو یہ آج کوئی خاص بات ہے, میں جس دن ٹائی لگا لوں, میٹنگ ہے میری, تو یہ کہتی ہیں کہ آج کیا خاص بات ہے کہ آج آپ نے کولیگس کو زیادہ امپریس کرنا ہے. مطلب ان کی باتوں میں بہت طنز ہے اور ایسے ہے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں پوری طرح سے سنسیئر ہوں, اس پہ کوئی مجھے ثابت کرنے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ ہے, بٹ پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں. کہتی ہیں کہ جی کولیگز آپ کی جو ہیں وہ آفس میں کولیگز کیوں آپ کو اگر کال کر رہی ہیں تو کیوں کال کر رہی ہیں؟ بھائی ظاہر ہے مجھے آفس کی کولیگز کو انفارمیشن دینی ہے کسی حوالے سے. میرے اسسٹنٹس بھی ہیں, سب کچھ ہیں, انجینئرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. تو اگر وہ مجھے کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, میٹنگ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ دے رہے ہیں, تو میں اس میں میں تو مطلب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. میں آفس کے کام کے حساب سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایسی پرسنل کوئی دل لگی کی بات نہیں کر رہا. اب ہم ان سے بھی پوچھ لیں ان کی طرف کا کیا بیان ہے. السلام علیکم. میری طرف یہ کہ مجھے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں جو میرا شک بڑا ہے. دیکھیے اگر کال آ رہی ہے تو پھر ہر وقت کال آتی رہتی ہے. مطلب میں کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں تو بس 2 منٹ میں کال, ہاں جی میٹنگ ہے, یہ لمبی لمبی میٹنگس چل رہی ہیں, کالز آ رہی. اچھا چلے کولیگز ہیں تو فیمیلز ہی کیوں, کوئی میل بھی تو کال کر سکتا ہے نا. تو مجھے اس طرح کے ریفرنسز ملے ہیں تو پھر میں ان پہ شک کرتی ہوں. اور یہ کہ خود بھی میں نے ان کو کافی ہاں ہوتا ہے کہ آج بہت زیادہ تیار ہو رہے ہیں تو مجھے رہتا ہے تھوڑا بہت شک رہتا ہے, میں تو کرتی ہوں. آپ نے پکڑا؟ میں آپ کو جی سر میں نے بالکل پکڑا ہے. ایک دن میں اپنی سسٹر کے ساتھ جا رہی تھی شاپنگ مال, ٹھیک ہے, یہ اپنے آفس کے کام سے گئے تھے, تو میں نے ان کو خود ایک خاتون کے ساتھ دیکھا, یہ تھے وہاں پر. اور کیوں ایسا بھی نہیں ہے کہہ سکیں کہ ان کی کوئی شکل سے ریزمبل کرتا ہو, کوئی ایسا نہیں. میں پورا ان کو میں نے فالو کیا ریسٹورینٹ میں. جی یہ شاپنگ کرانے کے بعد باقاعدہ میں نے ان کو فالو کیا ہے. یہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد چلے پھر میں نے ان کو پورا پارکنگ تک فالو کیا ہے, ان کو آئیڈیا بھی نہیں. اور جب میں ان کو کال کر کے پوچھتی ہوں ویئر آر یو, تو یہ فرماتے ہیں میں تو آفس میں ہوں.
फिर ये सब क्यों छुपाया? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं ली, इसका मतलब पहले दिन से शक कर रही हैं कि मुझे उस वक्त इमरजेंसी में कॉल आई बॉस की, हालांकि हमारे पास पिक एंड ड्रॉप है, लेकिन बॉस की मेरे पास कॉल आई कि उस वक्त कोई अवेलेबल नहीं था और मुझे इमरजेंसी में मीटिंग के लिए बुलाया गया एक कोलीग के साथ। क्या करता मैं, क्या मैं उसको लेके मना कर देता कि मैं नहीं जा सकता लेके इसको, क्या ठीक है, करता ठीक है, मैं? जाए। अगर मुझे बॉस ने कॉल करी, मैं चला गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन्फॉर्म करूँ, क्या मैं इन्फॉर्म करता या क्या मैं इनसे परमिशन लेता कि मैं लेके जाऊँ? क्या ये हो सकता है ऐसा कि मैं इनसे परमिशन लूँ कि मैं ऑफिस की मीटिंग में लेके जा रहा हूँ? ये तो अजीब सी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये मुझे इस तरह इल्जाम लगा देंगे। नहीं, ये कह रही है, अच्छा मैंने उसके बाद फोन करके जी, पूछा। नहीं मैं आपको मैं उसका बताता हूँ, मैं सारे जवाब देता हूँ। सुनिए, ठीक है, आप सुनिए, जा सुनिए, रहे थे let तो me फिर finish। ड्राइविंग सीट आपकी, उसके बराबर में मेरी सीट ही क्यों दी आपने? शक तो बनते हैं ना, पीछे अगर बिठाते। पीछे बिठाते तो वो ड्राइवर लगते ना, ये तो अच्छी बात है ना, जब कोई ये चीज़ तो रिलेशन ट्रस्ट की बात है, ये चीज़ तो ट्रस्ट की बात है। मैं अगर वहाँ पे गया हुआ हूँ, आपको मुझे पूछना चाहिए कि भाई क्या, मैंने इन्होंने फ़ोन किया मुझे, दरअसल मैं उस वक्त ऑफिस से उसी तरह मीटिंग से निकल रहा था और इन्होंने मुझे जिस वक्त फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ऑफिस पहुँच के इनको आराम से बात कर लूँगा, मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा उस वक्त बात लेकिन करना, आपकी कॉल मुझे नहीं नहीं पता था कि ये वहाँ खड़ी हुई थी। जब कोई मुझे तो नहीं खातून पता कि साथ वहाँ में खड़ी तो हुई थी। वैसे ही मुनासिब नहीं लगता बात देखिए करना। दूसरी बात ये कि मैं वहाँ पर अगर गया हुआ हूँ तो मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा टाइम था और मुझे वो जो इन्होंने कह रही है कि रेस्टोरेंट में था, हम वहाँ वेट कर रहे थे सिर्फ कि मीटिंग की कॉल आए तो हम जाएं, अदरवाइज हमारे पास कोई जगह नहीं थी अब मीटिंग जो वेट आप करने लोगों ने जो बयानात दिए हैं उससे ये लगता है कि आप तंग हैं इनकी शक की आदत से, और ये कहती है मैं बेवजह शक नहीं करती, मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो जिन्होंने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। ओके, अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग क्या कहते हैं इसके? अच्छा, आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? कैसे पता? पता है? मतलब पता चल जाता देखने है, में तो- अटेंशन देते हैं आपको, आपकी बर्थडे पे विश करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बीमार होती जब है तो तीमारदारी शक करते हैं। तब पैदा होता है जब वॉइड होता है, दोनों पार्टीज के बीच में वो रिलेशनशिप मोहब्बत का होता ही नहीं। बिल्कुल केयर करते हैं, मेरी बर्थडेज वगैरह, वेडिंग एनिवर्सरी, इवन बच्चों को भी अटेंशन देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक तो ऑफिस से लेट आना, पहले कहते थे मैं लेट जाता हूँ तो लेट आता हूँ, अब तो मैं जल्दी जाता हूँ, ये पूरे 7:45 बाहर होते हैं ऑफिस के लिए, ठीक है, फिर भी लेट आ रहे हैं। अब आप क्यों लेट आ रहे हैं? पहले तो ये मुद्दा था, फिर उसके बाद ठीक है अब घर आ गए, ऑफिस को बंद करें, अब डिनर है, चलें डिनर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इनकी कोई ना कोई वो कोई इशू रह गया था, ये रह गया था, तो कंटिन्यूसली जो इनका मोबाइल पर जो अटैचमेंट मोबाइल से, मुझे तो लगता है मोबाइल इनकी वाइफ है। ओके सर मैं इस पे ये अच्छा, आजकल आप क्या, हमने आपकी बातें सुन ली ना, देखिए अब ये क्या कहते कहीं भी जाते हैं, वो परवीन शाकिर का शेर है ना, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। ये अच्छा, वैसे ये अच्छा ढारस है सारी खवातीन के लिए, भाई कोई बात नहीं, सुबह का भूला तो नहीं, बात देखें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आगे जाके बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती हैं। हाँ। खवातीन अपनी एक एक्चुअली समझें उसको इस तरह होती है कि थोड़ी सी अनसिक्योर फील करती हैं इन चीज़ों से अपने आप को कि कल क्या मर्द है आपको क्या भाई, कल लगता के है, कुछ क्या जगह वजह थोड़े पैसे आ रहे हैं, कहीं शादी वादी करके बैठ गए तो मैं मेरे बच्चे दूसरी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये एक अनसिक्योरिटी होती है। सर एग्जैक्टली इनसिक्योरिटी इन्होंने मेरी एक मंगनी हुई थी जो मेरे खानदान वालों ने को 13-14 साल पहले कराई थी मेरी खालाजाद के साथ, इन्होंने अभी तक वो पकड़ा हुआ है कि शायद तुम अभी तक उससे ये बात तो हर आदमी के साथ 14 साल। है, तू पागल हो, 40 साल पुरानी फाइल खुल जाती है हमारी। लेकिन सर उसने भी तो शादी नहीं की ना अभी तक, तो मेरा कसूर है शादी नहीं की? बैठी है पता बताइए उनका। मैं जगह छोड़ूंगी तो उनको मैं इसका ही रिश्ता मिलेगी करवा देता हूँ, आप बोलिए आपको रिश्ता क्यों निकाल के छोड़ेंगी दें। आप जगह छोड़ेंगी ही तो क्यों? वो शादी करें, अपना घर बसाएं, बच्चे पालें, लेकिन नहीं, वो भी इंतजार मेरे में मुझ पे शक क्यों कर रही है? पर मेरे को दावत कसूर में नहीं है। सबसे पहले पहुंचती है वो। उसने शादी नहीं की ना। अरे सर बराबर में पड़ोस तो में छोड़े उसको। पड़ोस में एक खातून है, उनके शौहर इन्होंने तो बीमार कर ली। हैं, उनके लिए सौदा सल्फ ले आता हूँ तो ये उसके लिए परेशान किया, आप उसके लिए क्यों लेके, मैं मंगाती हूँ तो आप नखरे करते हैं, आप उसके लिए सौदा ले आते हैं, अब मैं क्या करूँ, मना कर दूँ उनको? खल कर रहे हैं, देखिए, उसमें क्या मतलब? अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इस पे बड़ी, ये बहुत मजे की ये चीज मसला है, सॉल्व करवाना है आपने आज ये मेरा। बहुत मजे की चीज है और बहुत घरों में ऐसा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे, स्पाइसी, चटपटा, चटकारा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जो इस वक्त आप टॉपिक देख रहे हैं वो, ये कहानी सिर्फ इस कपल के दरमियान नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कपल हैं जिनके दरमियान ये प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं शक। और ये आज से नहीं है, ये वो बादशाहों के ज़माने से चला आ रहा है, ये हाँ अज़ल से चला आ रहा है। ये शक का जो कीड़ा कहते हैं या बीज कहते हैं, ये होता है। तो दोनों की बातें हमने सुनी, अब आप लोगों की राय क्या है इसकी? वहाँ पे उस ज़माने में जब आप बात करिए ना बादशाहों के ज़माने में, तो वहाँ भी मलका ज़िले लाई,
یہ کنیز کچھ زیادہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہانیاں چلتی تھیں. اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کی ارینج میرج ہے لو میرج ہے؟ لو میرج ہے جی. ماشاء اللہ, تو پھر تو ہونا ہے نا یار یہ بیٹا. وہ اس میں پتہ ہے کہ ہم شادی سے پہلے بڑی کہانیاں سناتے ہیں بیوی کو, میں نے یہ کیا, میری 6 لڑکیاں وہاں دوست اس کا تانا پڑتا ہے کہ پہلے آپ یہ کرتے تھے اب یہ وہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں نا بیوی سے, وہ ساری ہارڈ ڈسک میں جمع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں 15 سال بعد, تو وہ نکل کے آتی ہے شب, یاد ہے تم نے یہ کیا تھا, یاد ہے تم نے وہ کیا تھا. ابے بھائی وہ ہو گیا, پرانی بات ہو گئی, نئی بات کرو. نہیں آپ تو ہیں ایسے. تو یہ محبت کی شادی ریلیشن کے شروع میں جو ہے نا بڑے سچے ہوتے, جیسے آپ نے کہا نا اپنے سارے پرانے افیئر سب چیزیں بتا دی. تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ تو عذاب بن جائے گا. تو آدمی کو شعر پڑھنا پڑے گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے ان سے حافظہ ان کا. جی منزہ, جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ خود کو اتنا انسیکیور کیوں فیل کرتی ہیں کہ کوئی اور آپ کی جگہ لے سکتی ہے, کوئی آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, ایک تو یہ کہ دیکھیں اس لیے ایسا لگتا ہے مجھے, ویسے تو مجھے نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں انسیکیور اس لیے ہو جاتی ہوں کہ دیکھیں سراؤنڈنگ میں ایسا ہو رہا ہے. میری کزن کے ساتھ ایسا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, موصوف ساتھ میں لے کر بھی آ گئے اور وہ بیچاری چپ ساتھ کے بیٹھی رہی. یہ تو ہو گئی چلے بہت زیادہ ایسٹرن, لیکن پھر مجھے تو خیال رکھنا پڑے گا نا, تو میں اسی انسیکیور ہوں. اور یہ کہ ہونا بھی چاہیے میرا خیال ہے. اور یہ کہ جتنا میں نے آپ کو بتایا, میں لے کے جا رہی ہوں ریسٹورنٹ, کچھ ڈریس وغیرہ دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, یہ ادھر ادھر سب دیکھ رہے ہیں, تو مطلب مجھے تو فیل ہوگا نا ایسا. یہ بہت فیل ہوا ہے. دراصل میں اس کا ریزن بتاتا ہوں. میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہمارے ساتھ ہمارا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اور وہ بہت شرارتی ہے, وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیا میں آنکھیں بند کر لوں؟ وہاں پہ سامنے خواتین ہیں تو ان کو کیا میں وہ نظر نہیں آئیں گی مجھے؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں خواتین کو دیکھ رہا ہوں, میں تو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں. بیٹے کی ہائٹ ہے اتنی, اس میں دیکھیں نا ان کا آئی لیول اوپر ہوتا ہے, ان کا آئی لیول اوپر ہوتا ہے. اتنی اجازت تو دے دیں, اتنی تو اجازت دے دیں. بات سنیے, ہر وقت سی بات ہو گئی. سنیے میں آپ کو, ہر وقت شاپنگ نہیں ہوتی, ہر وقت شاپنگ نہیں ہوتی, کہ ونڈو شاپنگ بھی ہوتی. صحیح, لیکن جب ان سے سجیشن مانگا جائے تو انٹرسٹ ہوگا تو بتائیں گے نا. شاپنگ میں جائیں گے تو آنکھیں تو بند نہیں کریں گے نا, سامنے دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی بات کو بھی رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں, ان کو فیل ہوا ہے. آپ ایک کام کریں, آج سے نا بیگم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلیں, جی بتائیں کہاں جانا ہے. سن گلاسز لگا لیا کروں گا, ایسا کروں. ایک اور پروف ہے میرے پاس. ڈنر پر گئے, ٹھیک ہے, اور جو ہے جناب میں نے سیلفی کا کہا, تو سیلفی میں بھی یہ پروف آیا ہے محترم کہیں اور دیکھ رہے تھے. Oh my God. اب دراصل وہ سیلفی کھینچ رہی میرا تھی نا, شک بنتا ہے یا نہیں جج صاحبہ, پلیز فیصلہ کریں. سیلفی کھینچ رہی تھی, اس پہ ٹائمر لگا ہوا تھا, مجھے تھوڑی پتا ہے کہ ٹائمر لگا ہوا ہے. جج صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا, یہاں پر جو آپ دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت بہت زیادہ ہے, اور وہ ماشاءاللہ اب تک قائم ہے. اسی لیے شک و شبہات جو ہے نا وہ بس میں نے کہیں جانے نہیں دینا. تو اس میں یہ کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ایموشنل سیفٹی پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے, کیسے کریں؟ آپ کس طرح سے پرووائڈ کریں؟ مثال کے طور پر ہر شخص جو ہے, اگر میں اس کو ٹیکنیکلی بتاؤں تو ہر شخص جو ہے وہ اس کے اپنے 5 حواس خمسہ کی بیسس پر کسی ایک کو زیادہ وہ پریفرنس دے رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی تعریف, یعنی وہ دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں, ان کی تعریف کی جائے. کچھ لوگوں کو سن کر اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کو ٹچ پسند ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اسمیل پسند ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے بانڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں, اور یہ تمام ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے شوہروں کو اور آپ کی بیویوں کو کیا کیا کچھ کس طرح سے پسند ہے, ان کو کون سی زبان اچھی لگتی ہے, ان کو کھانا زیادہ ٹیسٹ کا زیادہ شوق ہے, یعنی جتنی آپ کی حواس خمسہ موجود ہیں 5 کی 5 ان پر بیسڈ کس پر زیادہ رسپونڈ آتا ہے, تو اپنا اس طرح سے ایموشنل سیفٹی دیجیے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اپنے کچھ رولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی فیملی لائف کے کچھ رولز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ میں مانتی ہوں کہ ابھی جو کووڈ کا زمانہ گیا اس میں ہم جب ورک ایٹ ہوم میں تھے تو وہاں پر ہم لوگوں کے پاس تمام کی تمام رسپانسبلٹی ہمیں گھر سے ہی کرنی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کو بھی ایکسیپٹنس دینے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو بھی وہ ایک تھن لائن جو ہوتی ہے نا, پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف, وہاں پر اس میں ایک تھن لائن کی ضرورت ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے جو ابھی جو پوری گفتگو ہوئی اس میں
جہاں جہاں آپ کی بیگم کو اٹینشن چاہیے. ہمارے یہاں کئی بہت دفعہ پر میں پیرنٹس کو بھی یہ بات بہت سمجھاتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایموشنل ابیوز کو ہم لوگ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. لائک اگر کوئی بچہ آ کر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اماں اس کی نہیں سنتی. اسی طرح سے ہم اپنے ریلیشن میں, اپنے کلوز ریلیشن میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, یا ہمیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, ہاں دیکھ لو تم خود ہی, مطلب جنرلی یہ رسپانس آ رہا ہے. ٹو دا پوائنٹ ہم اگر بات کریں جج صاحبہ, تو آپ ان کو کیا مشورے دینا چاہیے؟ دیکھیں ایک دوسرے سمپل جی, میں تو ایک سب دوسرے سے کو پہلے آپ کی بات, ابھی آپ نے ہوا سے خمسہ کی بات کی, جی تو لو میرج میں ہوا سے خمسہ تو سو جاتے ہیں. یہ صرف ایک سکس سینس چل رہی ہوتی ہے بیوی کی, ٹک 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 ٹک, یہ یہاں گیا ہوگا تو یہاں سے یوں گیا ہوگا, وہاں سے ایسے نکلا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوا ہوگا, اس کے بعد وہ ہوگا, کڑیاں چل رہی ہیں ساری, اور بندہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں, تم نے کہاں تک سوچ لیا. اور اس میں پھر اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے اپنے ساتھ بہتر گزارنے کا, کوالٹی آف ٹائم کو آپ لوگ اپنا ان شک و شبہات میں کر کے وہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. اچھا ایک میں آپ سے مشورہ مانگنا چاہتی ہوں, آپ کے پاس اگر جو کپل آتے ہیں جن میں شک کی پرابلم ہوتی ہے آپس میں, آپ ان کو ٹو دا پوائنٹ کیا باتیں بتاتی ہیں, وہ اپنی زندگی میں کیا چینجز لے کر آئیں؟ دیکھیں زندگی میں پہلے تو ہمیں وہی جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ رولز ہونا بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. دیکھیں سب سے مجھے پہلے ہیڈنگ نہیں بتائیں, مجھے وہ چیز بتائیں. پہلی چیز ٹرسٹ ہے نا, جی اوکے ٹرسٹ, مطلب اگر آپ کہتے ہیں سب سے کہ امپورٹنٹ پہلا چیز رول ہے یہ ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ کرنا ہے, جی بالکل, تیار ہو کے جانا ان کی آفس کا کرائٹیریا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے لائک میرے ہسبینڈ جو ہے کہنے لگے کہ یار میں نے سنا ہے ایسے کہ خواتین جو ہیں اپنے ہسبینڈ کو کھانا کھلا کھلا کے موٹا کر دیتی ہیں, تو یار تم ایسا نہیں کرنا. جب وہ پتلے تھے تب کی بات ہے, تم ایسا نہیں کرنا. میں نے بولا نہیں, مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ تیار ہو کے کہیں جاؤ گے. لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھلا کھلا کے اچھا کھاؤ, یہ کھاؤ کہ تون نکل آئے, تو وہ والی چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں تیار نہ ہوں تو یہ کہتی ہیں آپ مجھ سے کہ مطلب میں آپ سے کوئی شکوہ ہے آپ کو مجھ سے جو آپ تیار نہیں ہو رہے, اور اگر میں تیار ہو کے جاؤں تو یہ مسئلہ ہے کہ مطلب آفس میں کچھ زیادہ ہم آپ ٹائم دے رہے ہیں, ہر طرف سے ایسا آپ یہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. یہ تیار ہو کے آتی ہے تو کہتے ہیں اب تیار نہیں ہوئی, تو پھر کیا ہوگا. سر یہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, خود ایجوکیشنسٹ ہیں, میل ورکرز کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. میں نے تو کبھی آج تک کوئی ایسی وہ نہیں کری بات. اچھا مجھے بتائیے نا کہ آپ سنڈے کو تیار ہوتے ان کے لیے؟ جی بولیے. سنڈے کو میں گھر کا کام کرتا ہوں ان کے لیے. نہیں کام اور بات ہے, اچھے سے بال بنا کے تیار کر کے, مطلب یہ چاہ رہی ہے اچھے سے کپڑے پہن کے اچھے سے بال بنا کے کام کریں. جو بندہ یہاں میں یہ کہوں گی, جو بندہ 5 دن تیار ہو رہا ہے, کیا اس کی ہمت ہوگی کہ سنڈے کو بھی یار ایک نائٹ سوٹ میں یا I don't agree, I just don't agree. میں نے اتنے سالوں سروس کی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میرا ڈے آف ہے اس دن میں بال ہوں گے ایسے پیچھے کیچر لگا کے گندے سے کپڑے فولڈڈ بازو ایسے پھیرے ہوں گی. میں تو گھر میں خواتین کو کرنا چاہیے, سنڈے کو میں خواتین کو یہ کرنا چاہیے. سنڈے کو کم از کم میاں میرا گھر میں مجھے اچھی طرح سے رہنا چاہیے. نہیں میں تو ورکنگ, بندہ چڈا پہنا ہوا چلے گا, میں آپ کو بتاؤں نہیں چلے گا, بالکل ریلیکس ہوتا ہے وہ, اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا, لڑکا لگ رہا ہوتا بیوی کو. آپ کو کیا بتاؤں. اچھا یہ اظہار کرتے ہیں آپ سے محبت کا, لائک ایکسپریس کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جب موڈ میں ہوتے ہیں. کیا تھا گفٹ لا کے دیا, جب گفٹ لا کے دیا کہتی ہیں یہ تو آج کل آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے, بیکار. اچھا لا کے دیا اتنا مہنگا کیوں لیا ہے, سارا بجٹ آؤٹ کر, مطلب میں گفٹ لاؤں یا نہ لاؤں یہ بتا دیں ایک دفعہ. ہاں اب بتائیں نا. جی میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ان کے ساتھ ہی میں ارن کر رہی ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کیسے ہو رہا ہے. ان کی نا کہاں سے لائیں پرچی دے, جا کے چینج کرا لیں. جی جی اچھا سب میں بات سنیں, میں جج صاحبہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ میری بیوی تو ایسے ہی کرتی ہے. میں آپ کو لے آئے, اچھا چلو ٹھیک ہے پرچی دے دو. آپ کو جو ان کی آفس کلیگز ہیں نا جو ساری, جی ان کے ساتھ دوستی کر لیں. ہاں گھر بلائیں, میں بھی یہی سوچ, گھر بلائیں, نہیں کریں, شک ختم ہو جائے گا. بلکہ تم ایک کام کرو, چھوٹا سا کمرہ بناؤ, وہیں آفس میٹنگ بھی وہیں کر لیں. میم اور سر میں نے ان کی کلیگ جو ہیں ان کا نمبر لے لیا تھا اور سیو بھی کر لیا کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی میں دیکھ سکوں گی, لیکن وہ اسٹیٹس پہ بھی لا کے مجھے پرائیویسی لگا دی گئی تاکہ پتہ ہی نہ چلے. وہ تو اللہ بھلا کرے فیس بک والوں کا, جی ہاں فیس بک پر کوئی میٹنگ کی پکچر آرام سے آ گئی, وہ میں نے دیکھ لی تو میں تو شور کروں گی نا,
तो ये इनके पिक्चर में ऐसा क्या मसला है? मीटिंग के पिक्चर में ऐसा क्या मसला है? जरा थोड़ा थोड़ा सा मीटिंग को क्लियर कीजिएगा। ऑफिस में बैठे हुए क्यों बैठे, थोड़ा अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सारे मेल्स एक जगह बैठ जाएं, फीमेल्स एक जगह बैठ जाएं। मेरी असिस्टेंट मेरे बराबर में बैठेगी? नहीं, एक मिनट, बीवियों का ये काम नहीं है कि वो डिक्टेट करें कि ऑफिस में ऐसे बैठो। ये कॉर्पोरेट कल्चर में तो ये सब चीजें आजकल अब कल को ज्यादा है। अब मेरे हस्बैंड तो हीरोइनों को हाथ भी पकड़ते हैं, ये भी बिठाते, शुक्र है अब तो गले लगने का रूल खत्म हो गया, थैंक यू पैमरा। लेकिन जो है मतलब फिर मैं उनसे कहूँ कि यासिर तुमने, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम किसी खातून के साथ हाथ पकड़, अच्छा जरूरी था क्या? हाँ जी, हाथ पकड़ना जरूरी था क्या? वी कैन नॉट फिक्स द रूल्स। जो मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन है, आपकी वाइफ के हस्बैंड का जो प्रोफेशन है, हम रूल्स नहीं फिक्स कर सकते। हालांकि मेरी बीवी तो काम भी यही करती है, हाँ, इसके बावजूद वो कहती है आपको क्या जरूरत थी हाथ पकड़ने की? मैंने कहा यार वो डायरेक्टर ने कहा था कि यार असल ऐसे में हम लोग बहुत पॉजिटिव होती है ना शायद कि नहीं, देखिए मोहब्बत में बस मैं यही मैंने आपसे पहले कहा कि जो सर फोड़ा है ना, पासवर्ड क्यों लगाया हुआ है फोन पे? भाई पासवर्ड इसलिए लगाया हुआ है कि अगर कहीं गिर जाए, छिन जाए तो वो डाटा ना चलेगा किसी के पास, इसलिए होता है पासवर्ड। इनके पास भी ना मैंने चलेगा। नहीं लगाया हुआ। भाई देखिए ये शायद बेहतरी है अगर तेरा आपके हम पास मेरा हम एक जैसा। बिल्कुल, मैंने तो पासवर्ड नहीं मेरे लगाया। बॉस ट्रैवलिंग में होते हैं, मैं मेरे सर क्रिएट किया हुआ है गम। मेरे बॉस ट्रैवलिंग में होते हैं, अगर वो मैसेज करते हैं, यहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस होता है, अगर मैं रात में मैसेज आ गया, मुझे रिस्पांस देना है, ये समझ नहीं पता नहीं मैं किसके साथ चैटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इनको टू द पॉइंट फौरन मशवरे दें कि क्या क्या, आप लोग सिर्फ सुने, अब आप बोलेंगे नहीं, माइक ले लें इनसे। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें। कुछ नहीं बदलने वाला, कयामत तक यही रहे। मैं चाहे कुछ कह दूं, मुझे पता नहीं होना कुछ, हाँ। तो लिहाजा प्लीज गो अहेड। मतलब लगे रहो मुन्ना। हाँ जी, क्योंकि इसमें आपकी मोहब्बतें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मोहब्बत की एक निशानी आएगी इस जी जी, बहुत बड़ा निशाना है, बहुत ये बड़ा निशानी। निशाना। जी मुन्ना, मैं ये कहूंगी कि आप अपना किला मजबूत करें, जी जी, अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप को फिट करें, स्मार्ट करें, बिलीव करें कि मुझसे अच्छी कोई इनको मिल ही नहीं सकती। ये हुई ना इस पे दबाव, तालियां। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। यस, बड़ा आप भी ऐसे करो, मैं कह रहा हूँ आप भी ऐसे ये करो। देखिए उन्होंने कहा इनसे अच्छी कोई है भी कोई नहीं, और है, क्या मेरी कोई शिकायत नहीं चाहिए? है, मेरी इसके सिवा कोई शिकायत नहीं अरे है। भाई, ये ससुराल वालों की बात करी थी कि उनके सामने तारीफ करो, इसने पूरे पाकिस्तान के सामने पूरे तारीफ पाकिस्तान करी। के साथ ये अभी एक कपल गया है जो कह रही थी कि पब्लिकली मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, उन्होंने सबके सामने, मतलब पूरे पाकिस्तान के सामने आपको कह दिया। हर घर की अलग कहानी है, हर घर की। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह खुश रहे और शक करते रहे, मोहब्बत रहेगी। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने हमारा कम से कम ये केस सुना। कंप्लेंट सुना। थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट कपल बुला रही हूँ मैं, और हमारा रह गया थोड़ा टाइम ब्रेक के दौरान, लेकिन मैं नेक्स्ट कपल को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अरशद अली एंड अलिशबा अरशद। इनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं ना, ये तो वो वाली प्रॉब्लम सुनाई दे रही है जो हर घर की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। यंग सा कपल हाय, क्या ये तो बचपन में शादी कर ली थी? 13 साल के होते, चल बेटा। नहीं, अभी रिसेंटली शादी हुई है हमारी। ओह, नया 26 जोड़ा। जी, ऐसे ही है। नए जोड़े को क्या शिकायत होगी? नए यही तो जोड़े को सबसे बड़ा मसला है कि 2.5 golden महीने की period। जो शादी है उसमें भी शिकायत है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं। गोल्डन पीरियड है, बिल्कुल, शादी का गोल्डन नहीं। ये नया अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? दोनों है, ये समझिए। अरेंज रिश्तेदार हैं आप लोग, नहीं, तो फिर कैसे? लव वन साइडेड। अच्छा, इनकी तरफ से है, मोहब्बत हुई, रिश्ता भेजा, अरेंज हो गई। एक तरफा मोहब्बत है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या मोहब्बत है? है इनसे। प्रॉब्लम ये है कि इनको मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। किस हवाले से? किस हवाले से? मतलब लाइक घर पे खाना अगर बना लिया तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा मुझे, खाने में मैं तो टेस्ट सिर्फ नहीं आपको है। बता रहा हूँ ना कि यार ये ऐसी चीज़ें नहीं है, इस चीज़ों को ठीक कर लें, लेकिन आप उस चीज़ों को नेगेटिव चले जाती हैं। नहीं, अच्छा, बात बोल तो लेना। नेगेटिव। हाँ, अब क्या अच्छा, अब क्या ऐसा है? टेस्ट नहीं है। मेरी अम्मी तो ऐसा बनाती थी। अरे ठीक है, आपकी अम्मी ऐसा बनाती थी, इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि लाजिम सी बात है, आपकी मदर है, आपको वो अच्छा खिलाती थी, आदत भी होती है। आदत भी होती वो है है अभी आपको। हयात? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और मेरी सिस्टर ने ऐसा बनाया, मेरी सिस्टर ऐसे काम करती। ऑफिस से आ जाएँ तो खाना ठंडा क्यों हो गया, गरम क्यों नहीं बनाया? अब कभी ऑफिस से आ जाए और खाना गरम गरम, ये सोचो वो जल्दी आ जाए तो खाना क्यों नहीं बना? तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में मैं क्या करूँ? मैं आपको बताऊं, तुम्हें एक काम बताता हूँ। एक आदमी की शादी हुई, उसने शादी के बाद खाना अपने हाथ से बीवी को खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है? उसको 2-3 साल गुजर गए और उसके बाद उसने छोड़ दिया। बीवी ने कहा ये क्या बात हुई, आप मुझे पहले अपने हाथ से खिलाते थे, अब आपने छोड़ दिया, पर अब तुम्हें पकाना आ गया ना। वेरी गुड।
गुड वेरी गुड। नहीं, देखिए मैं इस बात को समझती हूँ कि शायद इनका टेस्ट मेरे टेस्ट अच्छा से खाने के ऊपर ही फड्डा है? नहीं, फड्डा है बहुत सारी अच्छा, चीजों और पे। फड्डा बता। फड्डा दूसरा ये शादी है को कि जल्दी शादी को उठ नहीं अरसा पाती कितना हैं। हो गया उनको आपकी? पता है कि मैं सुबह 8 बजे 2.5 मंथ, 2.5 ढाई महीना। 2.5 महीने हुए माशाल्लाह। अच्छा आप नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि काम क्यों नहीं हुआ जल्दी। अरे हो जाता है कभी कभी, बंदा लेट उठता है, नहीं है मूड नहीं है, नहीं कर पा रेगुलर रहे। चल रहा है ना, शादी की बात तो अच्छा अब रेगुलर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। रेगुलर है शादी आपको के क्या बाद शिकायत है? मतलब जल्दी नहीं उठ पाती हैं सुबह अच्छा। जल्दी, और फिर दिन का जो जल्दी ना खाना होता है इनकी 4 जल्दी ना बजे उठने 5 की- बजे। जल्दी ना उठने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी? मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है 8 अच्छा बजे। तो रात को ठीक है? कपड़े इस्त्री तैयार होके नहीं रख सकते? नहीं होती है। अच्छा नहीं आप आगे बताएं, चलिए आगे अब बताएं। ये सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद ये उठती हैं, मैं उठकर इनको उठाता हूँ, यार मैं निकल हर रहा घर हूँ। के नहीं मैं निकल हो रहा हूँ ऑफिस जाती है के लिए। चीजें। मैं तो अब ऐसे वो कर आने के लिया बाद था। कहते हैं आप सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे। हाँ अब नाश्ता जब कौन टाइम पे कराता उठे ही नहीं, और मैं भूखे जाते होंगे ना? मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, फिर टाइम नहीं है ना मेरे पास। बेचारे 7:30 बजे पतले मैं घर से दुबले। निकल जाता हूँ, हाँ तो मेरे पास टाइम है नहीं। हाँ। तो अच्छा। अब ये कहती है वापसी में क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे, मैं तो बना दी थी। मैं बोला 8 बजे हम नाश्ता बनाओगी, मुझे 8 बजे वहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं किस तरह नहीं, घर पे कभी नाश्ता इनकी करूँगा? टाइमिंग ऐसी होती है कि बिल्कुल ही अर्ली उठ के चले जा रहे हैं, कभी ये लेट। तो थोड़ी बहुत चीजें होती है 2.5 मंथ वैसे में। ऑब्वियसली इतनी टाइमिंग तो सारी आपको चीजें पता ही नहीं 8 बजे के पंक्चुअल बाद होती। है। आपको अब पता है हस्बैंड मेरा 8 बजे इनकी घर से निकल जाएगा, imagination- एटलीस्ट आप 7 बजे उठो। इनकी इमेजिनेशन ये है कि मैं 10 साल का जो एक्सपीरियंस रखने के बाद नहीं हो जाती परफेक्ट बीवियां, कि ऐसे नहीं, नहीं 10 साल बिल्कुल का ऐसे एक्सपीरियंस मैं चलना है। आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी कर लो वो चीज़ें, लेकिन कोशिश तो करो। जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो तो करो। अच्छा ये जो स्पीड चीज़ ब्रेकर्स समझा- आपकी जिंदगी में 2 साल तक तो आएंगे। 2.5 महीने में आधा घंटा हुआ बेसिकली नहीं अभी एडजस्टमेंट ये भी दो अलग अलग घरों के लोग एक जगह मौजूद हैं, तो एडजस्टमेंट पीरियड तो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। अच्छा क्या आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं या अलग रहते हैं? कंबाइंड है। कंबाइंड जी, Combined। टाइम तो मैनेजमेंट। जब आप सुबह जब ये सो रही होती है घर में और कोई उठा होता है उस वक्त? घर पे तो उठे हुए रहती हैं, अम्मी मेरी होती है अम्मी होती तो कोई भी हैं, नहीं आपको बहनें। नाश्ता देता? मैं उनको ये सारी सही जिंदगी दे दिया तो नहीं मेरे पास नाश्ता। टाइम नहीं पूछ रही है, हूँ यही कि बात अक्सर नहीं। घरों मैं में अब अम्मियाँ अगर ही दे उनको रही कहूँगा कि नाश्ता अम्मी दे दें, वो तो अभी भी दे देंगी, फिर शादी आप या ना, भूखे चले तो जाते फिर जाहिर सी बात है अम्मी वो को कहते हैं दुख नहीं नहीं, होता? मैं अम्मी कहती है नाश्ता करो, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ नहीं मेरा पेट अभी भरा हो, रात में बहुत ज़्यादा खा लिया था तो मैं, सुबह आप अभी इनको भूख नहीं उठाते लगी नहीं मुझे। अलार्म बजता है तो? मैं उठाता हूँ, अलार्म मेरे कान के नीचे बजता है, उनके कान के नीचे नहीं बजता है। नहीं आप दोबारा इनके कान की वो तरफ साइलेंट लगा लेती हैं अपना मोबाइल। जी अच्छा अब उन्होंने तो अपनी राम कहानी सुना दी, आप क्या ये कहें? सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है ना, अब इनको बहुत सारी चीज़ें। अब कहते हैं तुम तो हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती हो, तुमसे बात करो तो तुम बातों को समझती नहीं हो। देखिए जाहिर सी बात है, जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ पहले उसको समझो तो, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेगेटिव चली तो गई, बात मैंने यही कहा है ना बूट कि पॉलिश ये करना है रात में बातों कर को- दूँ, सुबह उठोगी आंख मलते हुए बूट पॉलिश की जगह कुछ और पॉलिश कर रही होगी कपड़े, नहीं, तो मेरा भाई, काम है। सुबह कर दो जूते ना, पे लिपस्टिक रात लगा में। दी। ऐसे ही होता है, तो आप रात में करके रख दो, रात में बंदा रिलैक्स होता है, करके आप रिलैक्स होके सो जाओ। 7 बजे उठो, सारे सामान कंप्लीट होंगे, आप यहाँ पे सिर्फ नाश्ता बनाओ, मैं नाश्ता किया आपके चले वर्किंग जाओ। आवर्स क्या है ये बताएं? मैं फार्मा में होता हूँ एज अ मेडिकल। सुबह जाते हैं 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे जाता हूँ और रिटर्न में 1 बजे आ जाता हूँ, और फिर इवनिंग मेरी दोबारा स्टार्ट होती है 7 बजे से। और दोपहर का रात 10 खाना बजे- घर आके खाते जी हैं? घर आकर खाता हूँ। अब फिर दोपहर का जाते खाना हैं- मिलता है सही? हाँ खाना मिलता है, लेकिन बस लेट हो जाता है। अब 1 बजे मैं घर आ रहा हूँ, तो उस वक्त इनका नाश्ता होता है। अच्छा एक काम कर सकते हैं आप, हम आपको जो मशवरे दे रहे हैं, इससे पहले हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, आप इनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि इनका टाइम टेबल आपके घर के अभी 2.5 महीने मैं time कह नहीं रहा है हूँ तो आप टाइम लो, कोशिश तो करो। जो चीज़ समझा रहा हूँ उल्टा मुझे समझाती नहीं है। इसमें इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बेटा अब आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई है, तो जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है तो आपको फिर आप एज अ वाइफ जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, तो आपने उन जिम्मेदारियों को समझना है, उस घर के माहौल को समझना है, इनको समझना है। ठीक है, आपकी बात जो साहब है बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली हर लड़की को ये काम करना पड़ता है कि आपका जो अपना बैक होता है उसे बिल्कुल क्लोज करना होता है और अपनी न्यू लाइफ, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो स्पेस रहता है ना। अब आप Adjustment period तो खुद हर आना वक्त डांटना, हर वक्त ये करना, तो कदम बा कदम अभी तो नहीं हम चल सकते ना। थोड़ा सा आप भी मुझे स्पेस दो, मैं भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ। ठीक है, आप लोग क्या होगी मेरी कहते हैं? mistake। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी तो फिर अब उसको टाइम दें। Space मैं तो असल टाइम मोहब्बत दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अप्लाई तो करो। जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको हाँ, समझ लो, आप मुझे और कोई टेंशन। लेकिन मैं कह रहा हूँ इजहार और वो सारी मोहब्बत पीछे रह गई। अब इस वक्त जो है ये वाली मोहब्बत काम आएगी कि उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट चाहिए। हाँ और आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि चलो अगर हफ्ते में 6 दिन आप जाते हैं ऑफिस, तो चलो 6 में से 1 दिन तो टाइम पे उठ जाओ।
बिल्कुल। अब ऐसा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना, शिकायतें भी बहुत हैं पीछे वालों को भी। मतलब अगर आपको एक चीज़ प्रॉपर मिल रही है, जैसे कि बहुत सारी शिकायतें औरों के घर में कि हमें नहीं वो किया जाता, हमें कोई वैल्यू भी इतनी वो नहीं किया, अच्छा कर लिया चलो ठीक है। मतलब अगर कुछ नया किया तो आप उसे अप्रिशिएट भी कर लो ना। अभी क्या वैल्यू होगी? नहीं नहीं, अपनी वैल्यू बनाने के लिए सालों लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वैल्यू इंसान हम खुद पहले- बनाते हम हैं। पहले इस मेरी बात को वैल्यू कर का चुके हैं। मीन्स है आई नो, जैसे मैंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए आपकी लाइफ को, आप आपकी सुबह चीज़ों को लेट समझने उठोगे के और लिए। कह रही हो वैल्यू नहीं, वैल्यू मैंने कहा ना, उस तरह की वैल्यू की बात की ही नहीं है मैंने। वैल्यू यानी कि आप अभी क्या हमारे पास ब्रेक के बाद टाइम है, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको? नहीं, खत्म हो गया। ओ अच्छा, अब जो है आप आखिरी 3 जुमले मैंने इनको अभी कह दो। पहले भी कहा था ये कि एक आपके लिए घर के 10 लोग नहीं बदलेंगे, आपको 10 लोगों के लिए अपने आप को सेट करना होगा। तो क्योंकि आपकी ज़िंदगी आ गई, एक शौहर है आपका, उसको भी खुश रखना है आपने, घर के दूसरे लोगों को भी खुश रखना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, आस्ता आस्ता कोशिश करनी चाहिए। चलें, जैसे इन्होंने कहा कि 1 दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, ठीक है, बाकी वो मोहब्बत की है उसने, वो भुगतेगा, ठीक है, भुगत रहा है वो। तो आप बेटा ब्रेकफास्ट छोड़ दो, ब्रंच कर लिया करो उनके साथ आके, ठीक है। तो अभी जब तक है मोहब्बत प्यार से काम चलाओ प्यार है तो और निभाना कोशिश तो करो। पड़ेगा। सही कह रही है, कह रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन तुम हर वक्त ना बोलो यार। मैं हर वक्त कभी कहता कभी हूं, मैं हर बोलो। वक्त घर पे रहूं तो बोलूं ना। नहीं, सुबह सुबह तो रोज निकलते हो ना। नहीं, बोलते हो। नहीं, एक बजे आप बोल देते हो या आके जो बोल देते हो वही काफी होता है। अब मैं एक रिटर्न लड़की जब को घर आता हूं तो दुख घर देने के बिखरा हुआ लिए। पूरा मिलता है मुझे। अरे भाई, सेटिंग किस नहीं वक्त होती होता है। बिखरा हुआ? सॉरी होती है वो तो। 2.5 महीने बिखरता में कैसे? गिले शिकवे मतलब शुरू यही हो तो गए। ना, आप जल्दी उठोगी तो घर की रूम वगैरह की सेटिंग करके रखोगे ना, जब सारी रिटर्न आओगे बातें तो आज उसी के के लिए अंदर कुछ हर चाबी थोड़ी छोटी भरी है मोटी कि भर चीजें, के like भेज दिया। ये चीज, अरे अगर एक चीज मैंने नहीं रखी, अच्छा, आप बात सुनो, अभी टाइम शॉर्ट है। जज साहिबा, आखिरी 3 चीज़। बिल्कुल। एक तो ये कि आपस में आप लोगों ने एक दूसरे को एडजस्टमेंट, अभी बिल्कुल इनिशियली मैरिज है, इनिशियल पीरियड है, आप लोगों ने एक दूसरे को एडजस्टमेंट का टाइम देना है, चीजें तकरीबन कितना समझने टाइम में। लगता है जनरली? देखिए, जनरली आमतौर पे देखा गया 30 साल तो लग जाते हैं। 1 साल से 3 साल का पीरियड तो लगता है, ठीक है। आप देखें ना, एक माँ बाप की औलाद होती है, उनमें भी आपस में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये तो 2 अलग अलग घर के रोल, लोग एक जगह एक छत के नीचे होते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। सेकेंड ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है और आपने समझना है कि उनको किस वक्त घर से निकलना है, वो जॉब करते हैं, यार, ठीक स्कूल है, जाने के लिए भी तो हम उठते हैं ना सुबह, ताकि हम आप टीचर उसके को ये थोड़ी according कहते हैं कि हम आपने देर से आएंगे। जी बिल्कुल। और सेकंड ये, आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है कि अपनी वाइफ को जैसा देखना चाहते हो ना, उसको वैसा कहना शुरू कर दो। लाइक अगर कभी हफ्ते में 1 दिन भी जल्दी उठ गई है तो कहो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह मेरी बेगम इतनी ये अच्छी वही ना है, बात। इतनी ज़बरदस्त है, टाइम पे काम कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये जुमले चाहिए। तो अभी और से फील कर रही है इसको। जी, जहाँ Expression बहुत expressions important बहुत है। ज़रूरी है। हाँ। और जहाँ जिन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो उनको इग्नोर करो। वक्त के साथ साथ तुम्हारे ही रंग में ढल जाएगी, लेकिन अपने रंग में ढलना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो मुकर्रर किया है ना आप पर, तो आपने जो है वो बिल्कुल लीडिंग रोल पर आना है। चीज़ों को बहुत जगह पर आपको थोड़ा सा आंखें बंद भी करनी पड़ेंगी, कहीं बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा, कहीं कहीं ठीक है, कहीं भाई मुझे तो ये मैं लगता है तो शब्बीर बहुत भाई प्यार का से इनको आइडिया, समझाता हूँ। शब्बीर भाई का आइडिया बेस्ट है। नाश्ते की आदत खत्म करके ब्रंच ब्रंच की कर आदत लो, कर लो। बिल्कुल। सिंपल बहुत है। जब तक नहीं होता, जब तक नहीं आता सारी मुझे जिंदगी पहले के ना होती। कर लेना, ब्रंच कर का- लेगी वो ठीक इंशाल्लाह। कॉर्नफ्लेक्स खा टाइम लो, के साथ सुबह साथ। कुछ कर लो। हाँ, जल्दी है तो। लेकिन एक मैं बस आखिरी पॉइंट आपको कहूँगी कि जहाँ उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो 10 चीज़ें अच्छी भी कर रही होगी। एक्नॉलेज द पॉजिटिव थिंग्स। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम एक स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट बना लेते हैं एक बीवी की, दिस इज़ अ वाइफ सो शी हैज़ टू डू दिस 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 दिस। ये यहीं से प्रॉब्लम्स होती हैं। शी कैन नॉट बी परफेक्ट 2 दिनों के अंदर, 2.5 महीने के अंदर, बट शी विल बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइफ। उसको टाइम दो और जो अच्छा करिए एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करना शुरू करो। जो गलत, जो जहाँ प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। एक दूसरे को करना है, एक दूसरे को आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है। और ये शुरू के दिन है शादी के, यही तंज हो। ऐसे ही आपने इनको कहना है कि आप तंज मुझे अवॉइड वंज कर शुरू देते हो जाएगा। हैं, चलो मैं सोती रहती हूँ, आप चले जाते हैं बगैर नाश्ता किए, सॉरी यार, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी बात हाँ। को। तो ये दोनों मिलके एक क्योंकि दूसरे शुरू को के दिनों में करेंगे। तंज होगा ना, कड़वाहट यहाँ से, ये कड़वाहट जो है ऐसी होती है कि हमेशा तक रहती है। शुरू के दिन तो थोड़ी गोल्डन पीरियड, इसको एंजॉय करो, साथ घूमो फिरो, ऐश करो। थैंक यू सो मच आप सब लोगों एक का। मैं छोटी सी जी। मेरी एक गुजारिश है इस प्रोग्राम के हवाले से। मेरी बहन है छोटी, इरम हसन, वो अमेरिका में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है इस वक्त। फरीदा आपा की जो जी, तो मैं सब लोगों से कहूँगा कि उसकी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे सेहत कामला अता फरमाए।
जज़ाक अल्लाह खैर। एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत एक ज़रूरी बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे करना चाह रहे हैं और उस बात पे रोशनी डालने के लिए हमारे पास जो इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं जी, उनका इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूँगी। डॉक्टर गोपी चंद मंधान हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल, टीबी सैनिटोरियम, ओझा ब्रांच, आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड हैं, पुलिस हॉस्पिटल के MBBS, जनरल फिजिशियन, अल मफरिक पॉलीक्लिनिक सदर क्लिफ्टन में भी होते हैं एंड अराउंड 42 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इतना एक्सपीरियंस बंदा जब यहाँ है तो ज़ाहिर उसकी बात में सोचें आप कितना वज़न होगा। आज हम बात करने वाले हैं इस हवाले से प्रोटीन को लेके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये तो शायद हर औरत को इस वक्त पता चल चुका है कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। इसमें ना सिर्फ तवानाई है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मदाफ़ियत भी स्ट्रॉन्ग करता है। आप जी बिल्कुल तो आप सही फरमा रही हैं। कहते हैं ज़ाहिर इसलिए प्रोटीन को अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, डेली लाइफ में होना चाहिए। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक आदमी रूटीन बना ले कि प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है और डेली होना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब देखिए, प्रोटीन जो है अगर मतलब लाइक बहुत सारे लोग समझते हैं गोश्त में, मीट में, तो हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो गोश्त खाए, तो और कहाँ से उसको प्रोटीन? सब्जियों में भी है ना, दाल में भी है, स्पेशली मूंग की दाल में थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, और जो है ना सब्जियों में जो है ना सलाद में होता है। अच्छा। उसके अलावा बीन में होता है। हाँ। मटर में होता है। रेड बीन्स जो है। रेड अच्छा, बीन। आप देखें कि लोग बड़े जंक फूड ले रहे हैं आजकल। वो उनको लगता है कि अच्छा जी उसमें भी सलाद पत्ता होगा, बर्गर में भी, उसमें भी चिकन पैटी होगा या बीफ पैटी, तो जंक फूड की तरफ आजकल बहुत राग़िब है लोग। जंक फूड का ये होता है कि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। अच्छा, वो आपकी कैलोरी सपोज करो कंज्यूम न कर ले तो वो आपकी कंज्यूम जो है ना अल्टीमेटली वो शुगर में जो है ना और फैट में स्टोर हो जाती है। अच्छा। जो आपकी सेहत में नहीं रहती। हाँ। और आपकी एक्टिविटी को कम करती है। अच्छा, एक मुहिम शुरू हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट टू प्रोटीन पाकिस्तान। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? इसका इनिशिएटिव ये है कि हर पाकिस्तानी का हक है कि वो प्रोटीन हो, चाहे बच्चों की हो चाहे वालदेन की हो। वालदेन में मतलब जो है ना स्पेशली मदर फीड जो करती है उसकी अगर प्रोटीन सही नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को प्रोटीन देगी कहाँ से? जिस बच्चे को प्रोटीन जो है ना नहीं मिलेगी, उसकी नरिशमेंट नहीं होगी, तो स्पेशली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको आप ब्रेन कहते हैं उसकी सही ग्रोथ नहीं होगी। हाँ। तो उसके सोचने समझने और परसेप्शन जो है ना कम हो जाएगा। वो अक्सर जो माएँ कहते हैं बच्चों को माँ का दूध पिलाना बड़ा अच्छा है उनके लिए, लेकिन माँ खुद तो खाए, माँ को खुद ग़िज़ा मिलती नहीं है, तो वो उसके न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसफ़र कैसे करेगी? हाँ। अगर बच्चा सही तरह नरिशमेंट जो है ना सेंट्रली तो वो सोसाइटी का सही मेंबर नहीं बन सकता। हाँ। इसीलिए उस खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हेल्दी डाइट के लिए चिकन और अंडे ये कितने ज़रूरी हैं? चिकन और अंडे, चिकन की जो है ना प्रोटीन का मेन सोर्स है और स्पेशली वो अगर अपनी देसी चिकन हो तो और भी अच्छा है। और चिकन में भी जो है ना ब्रेस्ट का हिस्सा जो है ना उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। लोग लेग पीस जो है ना शौक से खाते हैं, मगर उससे ज़्यादा जो ब्रेस्ट खाते हैं उसको चिकन प्रोटीन ज़्यादा मिलती है। अच्छा, मुझे ज़रा आप ये बताएं, आम पब्लिक को हम ये बताना चाहते हैं कि फार्मी मुर्गी होती है, फार्मी अंडे होते हैं, एक देसी मुर्गी होती है और देसी अंडे होते हैं।
दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रोटीन किस में ज्यादा मिलेगा हमें? आपको देसी में मिलेगा, देसी में मिलेगा? देसी में ज्यादा मिलेगा। मजा हमें ज्यादा फार्मी में मिल रहा होता है। तो अभी अंडे हो। आपको लगता है अगर आप जो है ना देसी पे आ जाए तो देसी आदत डेवलप हो जाती है। आदत डिलीशियस है वैसे। हाँ हाँ। हम बचपन में तो वही खाते थे। हाँ। ये तो कराची में अब आके हमारे जो है ना, हमारे अपना जो घर है उसमें डॉक्टर साहब मेरे मियाँ देसी खाते हैं, अंडे तो नहीं, मुर्गी देसी खाते हैं, और हम लोग जो है फार्मी की हमें ज़बान को आदत लगी हुई है। आदत लगी हुई तो आपको लगता है ये आदत कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर प्रोटीन लेने के लिए? एक्चुअली टेस्ट बर्ड जो है ना, टेस्ट बर्ड 1.5 महीने के बाद जो है ना वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो 1.5 महीने तक अपने ऊपर थोड़ा सा वो करें करे तो अच्छा, और मसाले वसाले डाल फिर के जो अच्छी उसकी ओरिजिनल जो है ना टेस्ट होगी वो आपको आने लगेगी। ओके। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को दिन में कितने अंडे खिलाने चाहिए? कितने अंडे की अंडे इजाजत है? ज्यादा भी न खिला दे बच्चों को, क्योंकि जो है ना हाई प्रोटीन भी जो है ना सही नहीं है। अच्छा। और जो है ना एक हद तक जो है ना रख ले, हाँ। ताकि जो है ना कोई भी ओवर ईटिंग भी ना हो। अच्छा। ओवर ईटिंग हो, सपोज करो आप कैलोरी ले रही हैं, जैसे बड़े आदमी की 1800 कैलोरी नॉर्मली लेते, अगर वो 2500 कैलोरी खा रहा है, 2800 खा रहा है, वो कहाँ जाएगी? वो स्टोर होगी। स्टोर किस में होगी? एक शुगर में होगी और एक फैट्स में होगी, जिसका पेट बढ़ जाएगा, ये करेगा, और वो जो है ना उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली उसकी जो है ना फिर दूसरी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। उसको शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट, दिल के इमराज हो सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि मिथ बनी हुई होती हैं चिकन के बारे में, अंडों के बारे में, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये हमारे यहाँ जो है ना, जैसे अंडे, प्लास्टिक के अंडे मार्केट में आ गए, तो ज़ाहिर फायदा तो क्या नुकसान करेगा ना। और देसी मुर्गी है, जैसे फार्मी मुर्गी है, आप हमारे गांव में जाएं तो आपको जो है गांव में देसी मुर्गी आपको ज्यादा मिलेगी। अच्छा। इधर फार्मी मिलती है। गांव के लोग तभी तो ताकतवर होते हैं, देसी खाना खा के। उसकी इम्यूनिटी ज़ाहिर है। आपको मसल जो है ना स्ट्रांग करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अच्छा, जो आपने आपकी मसल ये जो आप देखती होंगी, क्या कहते हैं, जो जिम जाते हैं उसकी खुराक में एक पाउडर देते हैं, जो वो प्रोटीन का पाउडर है। हाँ, ताकि मसल मास को इम्प्रूव मसल को जो है ना इम्प्रूव कर ले। दूसरा जो है ना प्रोटीन का जो मेन फंक्शन। अच्छा, मुझे ये बताइए, सॉरी मैं इससे पहले आप प्रोटीन का फंक्शन बताएं। प्रोटीन प्रॉपरली ना लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं? प्रोटीन न लेने से आपके जिस्म में जो है ना, जो पानी होता है ना, जो पानी टिश्यू में होगा वो टिश्यू से निकल के बाहर जो है ना, टिश्यू के दरमियान एक गैप होती है, उसमें पानी आ जाएगा, जो आपको सूजन लगेगी। पाँव की सूजन हो गई, पेट की सूजन हो गई, आँखों की सूजन हो गई, आप सोई रही हैं तो जो है ना, फिर वो सूजन आपको ख़त्म करने के लिए उसको सिर्फ प्रोटीन देनी है, दवाई नहीं देनी। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे बहुत सारे लोगों को आप खाने के हवाले से क्या, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, सब्जियों को पका पका के खा रहे हैं, हमारे खाने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है आम इंटरनेशनल खानों से, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? ये सही है हम जो जला भुना के सब्जियाँ खाते हैं? एक्चुअली मसाला तो टेस्ट की वजह से होता है। हाँ। मसाला वो आपको नुकसान करेगा। सपोज कर तेज मसाला स्टमक पे, मादे पे आपको नुकसान करेगा। उसका जो है ना, जो लेयर होता है, अगर लेयर में थोड़ा सा भी जो है ना क्रैक आ गया, जिसको अल्सर बोलते हैं। अल्सर तो 2 किस्म के होते हैं, एक गैस्ट्रिक होता है, ड्यूडेनल होता है, तो वो तकलीफ देता है। तो इसीलिए मसाला जो है ना ओवर ईटिंग करने से उसको नुकसान होगा। बाकी रही आप प्रोटीन फंक्शन की बता रहे थे ना बात। प्रोटीन फंक्शन का जो है ना ये है कि आपका जो है ना, जो टिश्यू है, वो टिश्यू के अंदर हर चीज़ सेट हो जाती है। अगर आप वो नहीं करेंगी तो जैसे मैंने आपको बताया, उसकी ऑक्सीजन लेके जाना टिश्यू टू टिश्यू जो है ना, ये प्रोटीन का काम है। उसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो। ट्रांसपोर्ट का काम जी, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और जो है ना क्या कहते हैं, अगर प्रोटीन कम हुई तो वो
आपकी स्किन जो है ना खुश्क हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी जो है ना नहीं रहेगी सही तरह। तीसरा जो है मस्कुलर ग्रोथ जो है ना उसकी नहीं होगी, फिर आदमी टायर्डनेस होगा, जो है ना हर काम में थकावट महसूस करेगा, कमज़ोर होगा। इसीलिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा, यूएस सोई, इस ब्रांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये एक अमेरिकन जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम है एक किस्म का, ताकि जो है ना गरीब मुल्कों के यहाँ, उनके यहाँ तो प्रोटीन जो है ना वैसे प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो चूंकि जंक फ्रूट खाते हैं ना, उसकी प्रोटीन रह जाती है। उसमें जो है ना कोई चर्बी ज़्यादा आ गई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर वगैरह ये जो है, अगर आप उससे बचना चाहें तो आप अपनी प्रोटीन बैलेंस डाइट कर लें, सारी चीज़ें ले लें। आप जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी ले लें, मगर उसकी मिकदार ऐसी हो कि जो है ना जो आपको आगे चल के नुकसान ना दे। अगर आप शुगर मिठाई ज़्यादा खाती रहेंगी, वन डे यू विल बी डायबिटिक। अच्छा डॉक्टर साहब ने जैसे जो पॉइंट्स हमने डिस्कवर किए यहाँ, प्रोटीन जो है दालों में भी होती है, सब्जियों में भी होती है, बीन्स में भी होती है, तो अगर चीज़ कोई में ये होती है, ब्रोकली में होती है, फिश में होती है। फिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो वही वाली बात है, कुछ लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदा ताला ने बहुत सारे चीज़ों में प्रोटीन डाली है। आप खुद भी सेहतमंद रहें और अपने बच्चों को भी सेहत फराम करें, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना उन्हें क्या खाना है। खाने के हवाले से सख्ती करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत सारी चीज़ें सख्ती से हल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्यार और मोहब्बत से हल होती हैं। यही आज के प्रोग्राम का एक्चुअली टॉपिक था। और मजाक मस्ती में जो हमने अदालत खड़ी की, शायद उस अदालत में जो बातें हुई आपके दिल को लगी हों, और आपके रिलेशनशिप पे जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उनसे आप ज़रा अपने आप को बचा सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।